الله وبركاته. درود شریف پڑھیں اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. نحمد ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. صدق الله العظيم. میرے بھائی محترم بزرگوں دوستو، اللہ جل جلالہ و من والو کا بہت بڑا احسان ہوا، فضل ہوا، کرم ہوا کہ اللہ نے دین کی نسبت پر مجتمع فرمایا. یہ جو اجتماع، یہ چھوٹا سا ایک مجلس لگائی گئی محض اللہ کے دین کی نسبت پہ، یہ اللہ کے نزدیک بہت قیمتی مجلس ہے. حدیثوں میں آتا ہے کہ جس طرح سے زمین والوں کے لیے آسمان پر ستارے چمکتے ہیں، ٹھیک اسی طرح سے آسمان والے فرشتوں کے نزدیک ایسی مجلسیں چمکتی ہیں، اور فرشتے ایسی مجلسوں کو ڈھونڈتے ہیں اس دنیا کے اندر، اور اللہ کی بارگاہ میں جا کر کے کہتے ہیں کہ اللہ ہم فلاں جگہ گئے تھے اور فلاں لوگ جو ہے وہاں پر بیٹھ کر کے آپ کی بڑائی بیان کر رہے تھے اور آپ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پڑھ رہے تھے. تو اللہ جل جلالہ و من والہ کہتے ہیں اے فرشتوں تم گواہ رہنا، میں نے اس مجلس میں بیٹھنے والوں کی مغفرت کر دی. تو ایک فرشتہ کہتا ہے باری تعالیٰ اس مجلس میں ایک ایسا بندہ بھی آیا تھا جو محض اپنی کسی غرض اپنے کام سے کسی سے ملنے آیا تھا. تو اللہ جل جلالہ و من والہ فرماتے ہیں کہ تم گواہ رہنا میں نے اس کی بھی مغفرت کر دی. یہ کوئی معمولی مجلس نہیں ہے دوستوں. ہاں، یہ وہ مجلس ہے جس کو اللہ پاک نے سارے عالم میں لگا دی، سارے عالم میں. ہندوستان میں تو ہم دیکھتے ہی ہیں، لیکن کیونکہ ہمارا باہر ملکوں میں بھی سفر ہوا ہے، ہم ویسٹ انڈیز گئے تھے، بارباڈوس، ٹرینیڈاڈ ٹباکو، افریقہ، ایسے ایسے ملک. افریقہ میں تو بہت غریبی ہے، بہت غریبی، لیکن وہاں پر بھی اللہ نے ایسی مجلسیں لگائی. کالے لوگ ہیں، بالکل کالے کالے کلوٹے. ہم 4 مہینے وہاں پہ تھے. ہمارا حال یہ ہو گیا تھا کہ ان کو دیکھ دیکھ کر کے ہم کو ہے نا ایک دم چکر سی آ گئی تھی، کیونکہ ہماری زندگی 50 سال زندگی ہماری ہندوستان میں گزری، ہماری شکلیں بالکل الگ ہیں، نارمل ہے، لیکن وہ بھی اللہ کی مخلوق، اللہ کے بندے ہیں. وہ بہت خوبصورتی ہے ان کے چہرے پہ. اصل میں ان کا رنگ بھلے کالا ہے، لیکن ان کے چہرے پہ جو چمک ہے اور جو نورانیت، اور خاص طور پہ وہ لوگ جو دینداری پر ہے اور دعوت کے کام میں لگے ہوئے، ماشاءاللہ ایسا سنتوں کا اہتمام کرتے ہیں. ہر ایک ساتھی کے سر کے اوپر عمامہ ہوتا ہے. داڑھی زیادہ نہیں آتی ان لوگوں کو، لیکن جتنی آتی اس کو بھی رکھتے ہیں. ہاں، اور اللہ کے راستے میں ننگے پیر چلتے ہیں، صحابہ کی نقل کرتے ہیں. بہت غریبی ہے، کھانے کو کھانا نہیں ان کے پاس میں، کھانے کو کھانا نہیں، اتنی بھوک اتنی وہ، لیکن ایسی قربانی سے اللہ کے دین کا کام کر رہے ہیں دوستو کہ ہم جا کر کے ہمارا ایمان وہاں بن گیا. اسی لیے ہمارے بڑے کہتے ہیں کہ بحرون جاؤ گے تو تمہارا اندرون بنے گا، تمہارا اندرون بنے گا. ایک مسجد ہے ایسی چھپرے والی، عالیشان مسجدیں نہیں ہیں، ایسی چھپرے والی مسجد، اور شدت کی گرمی. تو ہماری بھی بڑی قربانی، ہماری بھی جو ہے مجاہدہ. اب ہم یہاں پہ عیش و عشرت کی زندگی بسر کرتے، ماشاءاللہ ہر ایک کے گھر کے اندر جو ہے وہ چھت ہے، پکی چھت ہے،
اور غریب سے غریب آدمی کے بھی گھر جو ہے پکا چھت بنا ہوا ہے. ابھی بمبئی میں تو ہم دیکھتے ہیں کہ جھوپڑی کے اندر بھی اے سی لگا ہوا ہے. یہ حال ہے. لیکن وہ لوگ بیچارے ایسے غربت کے اندر کہ مسجدوں کے اندر جو ہے چھپرا پترا لگا ہوا ہے, گرمی ہے. تو ایک مسجد میں ہم گئے تو وہاں پہ میں نے دیکھا کہ چھوٹے چھوٹے بچے 6 سال کے, 8 سال کے, 10 سال کے بڑے خاموشی سے آتے ہیں, آ کر کے بیٹھتے ہیں, پہلی صف میں بیٹھ جاتے ہیں, چڈیاں پہنے ہوئے ہوتے ہیں. کوئی چھوٹے چھوٹے بچوں کے اوپر شرٹ بھی نہیں ہوتا ہے, آ جاتے ہیں مسجد میں اور آ کر کے قرآن اٹھا لیتے ہیں اور قرآن لے کر کے اپنے پیروں پہ ایسے گود میں رکھ کر کے وہ لوگ تلاوت کرتے ہیں. ایسی خوبصورت تلاوت, ایسی خوبصورت تلاوت کہ ہم ان کے پاس بیٹھ کر کے ان کی تلاوت سنتے تھے. چھوٹے چھوٹے بچے اور بڑے خاموش, ذرا بھی شور نہیں, ذرا بھی آواز نہیں. بہت غریبی ہے. پانی کا ایک نل, ایک ٹوٹی لگی ہوئی ہے اور 2 لیٹر کے گیلن ایسے پڑے ہوئے رہتے تھے. وہ گیلن اٹھانا ہے اور اٹھا کر کے اس میں پانی لینا ہے اور پھر اس میں وضو کرنا ہے. طہارت کو جانا ہے تو اسی میں طہارت جانا ہے اور پھر اس میں بچا کر لانا ہے, پھر اسی میں وضو کرنا ہے. ہم جب نئے گئے تو ہم کو پتہ نہیں تھا, ساتھی نے نل کھول دیا. نل کھول کر کے جو ہے وضو کرنے لگا تو وہ کالا ایسے گھور کے دیکھنے لگا. تو ساتھی نے کہا کہ نہیں نہیں نہیں, فوراً بند کر, گیلن میں پانی لے کر کے الگ وضو کرو. تو اور کیا بات ہے, کیوں ایسا؟ ارے بولے بھائی ادھر میٹر لگا ہوا ہے نل کے اوپر, اب زیادہ پانی جائے گا تو میٹر زیادہ چلے گا تو زیادہ بل آئے گا. ان کے پاس پیسے نہیں ہیں بل بھرنے کے لیے. یہ غریبی کا عالم. بیت الخلاء میں ہم جاتے تھے تو بیت الخلاء میں ایک چوکون سوراخ ہوتا تھا اور 2 پتھر رکھے ہوئے, اس میں پیر رکھ کر کے بیٹھنا ہے, باقاعدہ نشانہ لے کر کے وہاں پہ بیت الخلاء کرنا ہے. مکھیاں چھوٹی چھوٹی مکھیاں جیسی ہوتی تھیں, وہ پوری دیواروں پہ بیٹھی رہتی ہے, ایسے کہ ذرا ہلیں گے تو پھر گئے. تو بڑا مجاہدہ ہمارے لیے بھی تھا, لیکن اسی میں بنتا ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا, کہ جو ہمارے دین کے لیے جد و جہد کرے گا, مجاہدہ کرے گا, ہم اس کو ہدایت سے بھر دیں گے, ہدایت کی راہیں اس کے لیے کھول دیں گے. اللہ فرما رہے. تو وہ مجاہدہ جو صحابہ نے کیا تھا اس کا تو ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. آج ہمارے لیے یہی مجاہدہ ہے کہ جاؤ ایسے ملکوں میں قربانی دو, اپنا پکاؤ, کچا پکا پکاؤ, کھاؤ, اپنے کپڑے ہاتھ سے دھو. ہنستے تھے ساتھی, دیکھتے تھے مجھے دیکھ کر ہنستے تھے. بولے دیکھو عارف خان وقت کا فلم اسٹار اپنے کپڑے دھو رہا ہے. ہٹو عارف بھائی ہٹو, ہم کو دھونے دو. ہے ہٹ, تو کیا دھوئے گا؟ میرے گناہ تو دھوئے گا کیا؟ میں نے جو گناہ کیے وہ تو دھوئے گا؟ چل ہٹ, تو نہیں دھو سکتا نا, میں اپنے گناہ دھو رہا ہوں, چل. کھانا پکا رہے, خدمت طے ہو گئی. 8 ساتھی ہے, 2 ساتھی کی خدمت طے ہو گئی. کھانا پکا رہے, کبھی زندگی میں کھانا نہیں پکائے. لکڑی کا چولہا ہے, کوئلہ لگا کر کے پانی گرم کر رہے ہیں, سالن بنا رہے ہیں, کھا رہے ہیں. یہ ہے غریبی. تو مسجد میں چھوٹے چھوٹے بچے آ کر کے جو ہے وہ بیٹھ جاتے خاموش. میں نے دیکھا, میں نے ابزرو کیا, میں نے جو ہے نوٹ کیا کہ کیا بات ہے یار, کیا وجہ ہے. یہ بچے خاموش بیٹھتے ہیں, نماز پڑھتے چلے جاتے چپ چاپ. ہمارے ہندوستان میں تو مسجد میں بچے ایسے شور گل کرتے ہیں, ایسی مستیاں کرتے ہیں, ایسا جو ہے وہ. ہم بمبئی میں وقت لگا رہے تھے تو بمبئی میں تو یہ کہ جو ہے بچے 14-15 سال کے مسجد کے اندر کونے میں بیٹھے ہوئے موبائل میں چالو ہے, پتہ نہیں کیا دیکھ رہے کیا نہیں دیکھ رہے. مسجد کے اندر کوئی بولنے والا نہیں, کسی کی ہمت نہیں ہے بولنے کی. پیسے والوں کے بچے, بڑے بڑے مالداروں کے بچے. ہم یہ سوچ کر کے صبر کر لیتے چلو کم سے کم مسجد میں تو بیٹھے, اگر ہم ان کو یہاں سے بھی بھگا دیں گے تو پھر نہ جانے کہاں جائیں گے. اللہ ہدایت دے گا, دھیرے دھیرے ان کی تشکیلیں کریں گے, ان کو 3 دن بھیجیں گے, بات سمجھ میں آئے گی تو چھوڑ دیں گے.
اتنی مستی، اوپر سے نیچے بھاگ رہے، نیچے سے اوپر بھاگ رہے. تو وہ بچے جو تھے چھوٹے چھوٹے ایسے بیٹھے رہتے تھے خاموش، نماز پڑھتے چلے جاتے. ایک دن میں نے ایک ساتھی سے پوچھا، Brother, tell me what is the reason the small kids are so silent? یہ چھوٹے بچے بھائی کیوں اتنے خاموش ہے؟ In India, small children, they play in masjid, they shout in masjid, they do a lot of mischief in masjid, but this ہمارے ہندوستان میں نے کہا بہت بچے مستی کرتے ہیں، چلا پکار کرتے ہیں، بھاگ دوڑ کرتے ہیں، یہ بچے اتنے خاموش کیوں ہیں؟ تو آپ کو پتہ ہے، اس ساتھی نے میری طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہنے لگا، Brother, they are hungry. وہ بھوکے ہیں. They are asking food from Allah. وہ اللہ سے کھانا مانگنے کے لیے آئے ہیں. They are asking food from Allah. وہ اللہ سے کھانا مانگنے کے لیے آئے. لیکن غیرت اتنی دوستو، غیرت اتنی کہ ہم مسجد میں کھانا کھانے بیٹھتے تھے، ایک بھی بچہ یا ایک بھی جوان کبھی بغیر بلائے آ کر کے بیٹھتا نہیں تھا. اور پورے ملک میں ہم نے دیکھا ایک بھکاری ہم کو نہیں دکھا. 4 مہینے میں ایک بھکاری ہم کو نہیں دکھا، ایک چور ہم کو نہیں دکھا. کیونکہ اگر کوئی چوری کرتا ہوا پکڑا گیا تو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ اس کو اتنا مارتے ہیں اور اس کے گلے کے اندر ٹائر ڈال کر کے جلا دیتے ہیں. تو چوری کرنے لوگ ڈرتے ہیں، بھکاری نہیں ہے. راستے میں ہم نے چھوٹے بچوں کو بھی نہیں دیکھا کہ پیشاب پیخانہ کر رہے ہو بیٹھ کر کے. بالکل اتنا ان کے اندر وہ ہے، سلیقہ ہے، طریقہ ہے، غیرت ہے. اگر کھانے پہ کسی ایک کو بلائیں گے تو وہ آ کر بیٹھے گا. ایک آدمی کا کھانا رہے گا، 4 آدمی مل کر کے کھا لیں گے، اور 4 آدمی کا کھانا رہے گا تو ایک آدمی کھا لے گا. اتنا بھوک. لیکن مانگے گا نہیں، مانگے گا نہیں. تو ایسے ملکوں کے اندر لوگ جو ہے وہ قربانی دے رہے ہیں، اللہ کے راستے میں چل رہے ہیں. ایسی مجلسیں لگ گئی، ہر مسجد کے اندر ایسی مجلسیں لگتی ہیں اور وہ سارے بیٹھ کر کے اللہ کی دین کی بات سنتے ہیں خاموشی کے ساتھ. اگر کسی کو جانا ہوتا ہے تو وہ ایسے اٹھ کر نہیں جاتا ہے، وہ ایسے ہاتھ اٹھاتا ہے، ایسے ہاتھ اٹھاتا ہے. پھر پوچھتے کیا بات ہے؟ بولے مجھے جانا ہے. یس یو کین گو. تو وہ جائے گا، اجازت لے کر پوچھ کر جائے گا. تھوڑے ساتھی ادھر آ جائیں، ادھر جگہ خالی ہے تاکہ پیچھے سے آنے والے جو ہے وہ آ کر بیٹھ جائیں. آ جائیں بھائی، آ جائیں، اٹھے اٹھے ساتھی اٹھے. اس طرح پورا خالی ہے یہاں پہ. اللہ کے صحابہ کی جو ہے وہ صفت تھی، جم کر بیٹھ. آئیے اور ساتھی آئیے، اس طرف آئیے، پورا خالی ہے. اٹھیے اٹھیے ساتھی، وہاں سے اٹھیے. ہاں بیٹا اٹھو، نوجوان بچے اٹھ جاؤ، نوجوان بچے اس طرح پورا خالی ہے. دیکھو ہے نا، وزن برابر ہونا چاہیے، یہاں بھی وہاں بھی. ہے اللہ. تو دوستو یہ جو ہے تقریر اور بیان کے لیے نہیں جوڑا گیا ہے. ہاں، تقریر اور بیان کے لیے نہیں جوڑا گیا. یہ تو ایک مذاکرہ ہے، یہ ایک فکروں کی مجلس ہے جس کو اللہ نے پوری دنیا میں لگا دی، پورے عالم میں. 5-5 کلومیٹر ہم لوگ چل کر کے جاتے تھے پہاڑوں کے اوپر. جاتے ایک مسلمان کا گھر ہوتا، ایک مسلمان کا. اور ہم کو زبان بھی نہیں آتی، ہمارے ساتھ میں رہبر رہتا، وہ رہبر کو ان کی زبان آتی اور اس کو اردو بھی آتی. وہ ساتھی جماعتوں کے ساتھ رہتے رہتے اردو بولنا سیکھ گئے. کالا ہے، اس ملک کا افریقن ہے، لیکن وہ اردو اتنی اچھی بولتا ہے. ہم نے پوچھا آپ کو اتنی اچھی اردو کیسے آتی ہے؟ تو کہنے لگے کہ پڑوس کے ملک کی جماعتیں اتنی آتی ہیں یہاں پر کہ ان کے ساتھ رہتے رہتے ہم نے اردو بولنا سیکھ لیا. پھر وہ رہبر ان سے بات کرتا ہے، پھر وہ ہم کو بولتا ہے، ہم اس کی تشکیل کرتے ہیں کہ جا بھائی 4 مہینے کے لیے.
تو بولتا ہے ہمارے پاس پیسے نہیں ہے جانے کے لیے، آپ ہم کو پیسے دو تو ہم جائیں گے۔ تو ہمارے بڑوں نے ہم کو پہلے ہی بتایا تھا، ہدایت دی تھی کہ بھئی پیسے مانگیں گے تو پیسے نہیں دینا، بلکہ ان کو صحابہ کی قربانی بتلانا اور ان کو بولنا جو تم کھاتے پیتے ہو وہ لے کر جاؤ۔ تو ہم ان کو وہی کہتے کہ بھئی تو کیا کھاتا ہے؟ تو بتایا رتالو ہوتے ہیں نا، رتالو پنڈالو وہ کھاتے ہیں، راجما ہوتا ہے نا وہ کھاتے ہیں، وہ ان کا کھانا ہے۔ ہم کتنی نعمتیں کھا رہے ہیں یہاں پہ، اللہ اکبر، روزانہ گوشت کھاتے، بکرا کھاتے، مرغیاں کھاتے ہیں، اور وہ لوگوں کا کھانا یہ ہے، رتالو کو پنڈالو کو ابالتے ہیں اس کو کھا لیتے ہیں، راجما ابالتے ہیں اس کو کھا لیتے ہیں، روٹی بناتے ہیں روٹی کو کھا لیتے ہیں۔ تو ہم نے کہا کہ آپ لوگ یہ کھاتے ہو؟ تو بولے ہاں، تو ٹھیک ہے یہ آپ لے کر جاؤ۔ تو وہ غریب بیچارہ تیار ہو جاتا اور وہ اپنے ایک گورے کے اندر سب ڈالتا سامان اور ننگے پیر جو ہے وہ اللہ کے راستے میں چلا جاتا۔ اتنی محبت، اس کو قربانی دکھاتے اللہ کے نبی کی، صحابہ کی، تھوڑی سی ہم بات کرتے اس سے، ایمان کی، یقین کی، آخرت کی، وہ چلا جاتا۔ تو اللہ نے ایسی مجلسیں جو ہیں ایسے ملکوں میں لگائی اور اللہ نے اپنے دین کا کام لیا۔ اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ اگر تم میرے دین کا کام نہیں کرو گے تو میں ایسی مخلوق سے کام لے لوں گا کہ تم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اللہ نے مچھر سے، لنگڑے مچھر سے اپنے دین کا کام لے لیا ہے نا۔ نمرود بادشاہ بہت بڑا بادشاہ تھا، پوری دنیا پہ حکومت کر رہا ہے اور جو ہے خدائی دعویٰ کر رہا ہے کہ میں خدا ہوں۔ اللہ نے اس کو ہلاک کرنے کے لیے کوئی بہت بڑا لشکر نہیں بھیجا کہ بھئی بہت بڑا لشکر، بہت بڑے جو ہے فوج اور بہت بڑے اسلحہ اور یہ تلوار تیر توپ بھالے، نہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ بڑا لشکر بھیج کر کے اس کو ختم کر دیتا تو دنیا کیا کہتی کہ بڑے لشکر نے آ کے چھوٹے لشکر کو ختم کر دیا، مزہ نہیں آتا تھا نا۔ تو اللہ کی حکمت دیکھو، اللہ نے بڑے لشکر والے کو، اللہ نے چھوٹی سی مخلوق، ادنا سی مخلوق، لنگڑا مچھر، اس کا ایک پر تھا، ایک پیر تھا، ایک آنکھ تھی، ایک کان تھا، سب ایک تھا اس کے پاس میں، اور ایسا مچھروں کا گھول بھیجا اللہ نے، ایسا گھول بھیجا کہ کہتے ہیں کہ اس وقت میں پورے آسمان پر اتنے مچھر ہو گئے کہ سورج کی روشنی اندر نہیں آ رہی بلکہ وہ اندھیرا ہو گیا تھا۔ اس کے پوری حکومت کو ختم کیا مچھروں نے، اور ایک لنگڑا مچھر کیا ہو گیا، اس کی ناک میں گھس گیا، اس کی ناک میں، اور یہاں جا کے بیٹھ گیا۔ اب وہ مچھر اندر حرکت کرتا تو اس کو تکلیف ہوتی، اس کو تکلیف ہوتی، تڑپتا، وہ پریشان ہوتا۔ بڑے بڑے حکیم آ رہے، بڑے بڑے اس وقت کے ڈاکٹر آ رہے، سارے آ رہے، علاج کرے، کچھ اثر نہیں، پریشان پریشان۔ ایک دن غصے میں آ کر کے اپنا جوتا اٹھا کر کے اپنے ہی سر پہ مارا، جوتا اٹھا کر کے اپنے سر پہ مارا، اس کو راحت ملی، اس کو اچھا لگا، ٹھنڈا لگا۔ تو دوستو اس نے ایک غلام طے کیا جس کا یہ کام تھا کہ روزانہ اس کے سر کے اوپر جوتے مارے۔ دیکھو، بادشاہت کے تخت پہ بیٹھا کر کے اللہ سر پہ جوتے مروانا جانتا ہے، عزت کے نقشوں میں رکھ کے ذلت دینا جانتا ہے، اور ذلت کے نقشوں میں رکھ کے عزت دینا جانتا ہے۔ یہ اللہ کی قدرت ہے، یہ اللہ کی طاقت ہے، یہ اللہ کی بڑائی ہے۔ تو اس کو بادشاہ کے تخت پہ بیٹھا کر کے سر پہ جوتے مارا، غلام کا کام، جوتے مار جوتے مار، جوتے مار، اس کو اچھا لگتا۔ اب غلام بھی تھک گیا، بھائی انسان تھا، ہاتھ دکھنے لگ گیا، یار یہ کیا مصیبت ہے، یہ کیا مصیبت ہے۔ ایک دن غصے میں آ کے کہتے اتنی زور سے مارا کہ اس کا سر ہی پھٹ گیا، اور وہ جو ادنا مچھر تھا، جو لنگڑا مچھر تھا، وہ ایک پرندے کی شکل میں بن کر کے اڑ گیا، اندر بیٹھ کے اس کا بھیجا کھاتا تھا۔ اللہ نے ہلاک کر دیا۔ تو اللہ پاک کسی سے بھی کام لے لے گا اپنے دین کا، مچھر سے لے لیا، مکڑی سے لے لیا، کبوتر سے لے لیا، ابابیل پرندے سے لے لیا۔ ابرہ بہت بڑا بادشاہ ہاتھیوں کا لشکر لے کر آیا کعبے کو ڈھانے کے لیے، کعبے کو ڈھانے کے لیے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا تھے، اس کے آدمی لوگ نے کیا کیا کہ ان کے پورے اونٹ بکریاں لے کر چلے گئے، لے کر چلے گئے۔
تو یہ سردار تھے مکہ کے، قریش کے سردار تھے، بڑے بڑے خاندان کے تھے. تو یہ گئے اس سے ملنے کے لیے. تو وہ کیا سمجھا کہ یہ میرے کو سمجھانے بولنے آ رہا ہے، میرے سے معافی مانگنے آ رہا ہے کہ بھئی میرا یہ کعبہ مت گراؤ، یہ اللہ کا گھر مت گراؤ، ہم کو معاف کر دو. لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا. انہوں نے جا کے کہا کہ بھئی میرے اونٹ اور بکری تمہارے آدمی لوگ لے کر آئے، سپاہی لوگ، وہ میرے کو دے دو. تو یہ ہنسنے لگا، بولے تم اتنے بڑے آدمی ہیں، مکہ کے سردار ہیں، اور تم آ کر کے اپنی اونٹ اور بکریاں مانگ رہے ہو میرے سے؟ بولے ہاں، بولے میں اپنی اونٹ اور بکریاں مانگنے آیا ہوں. ارے بولے میں تو سمجھا تم بولنے آ رہے ہو کہ کعبہ کو مت گراؤ، کعبہ کو ڈھاؤ مت، توڑو مت. تو کہا نہ، اونٹ اور بکریاں میری ہے، اس لیے میں مانگنے کے لیے آیا ہوں. وہ کعبہ جس کا ہے نا، وہ دیکھ لے گا اس کو. میرے اونٹ اور بکریوں کی حفاظت کے لیے میں آیا ہوں، وہ گھر جس کا ہے اس کی حفاظت وہ کرے گا. لا دے دے میرا. تو اس نے کیا کیا، ہاتھیوں کا لشکر لے کر کے کعبے کو توڑنے کے لیے آیا. تو اللہ نے کیا کیا، ادنا مخلوق، ابابیل، چڑیا، چھوٹی چھوٹی چڑیا. کہتے ہیں علماء اکرام کہ اس کے پیر میں چڑیا کے چھوٹی چھوٹی کنکری ہوتی تھی، اور وہ چڑیا آتی گھول کا گھول، اور وہ ہاتھیوں کا لشکر وہ چھوڑتی چڑیا، وہ گرتا نیچے، کنکر گرتا کنکر، اور وہ ہاتھی بھوسا بن جاتا. وہ دیکھا نا ابھی ویڈیو کے اندر، بڑی بڑی بلڈنگیں بھوسا بن گئی ترکی کے اندر. کیسے بھوسا بن گیا؟ ہم جب سنتے تھے ارے کیسے بھوسا بن جائے، وہ اللہ نے دکھایا، دیکھو ایسا بھوسا بن جائے گا. اتنی بڑی بلڈنگ، ایسے بھوسا. ترکی میں جو زلزلہ آیا، بہت ویڈیو وائرل ہوا نا، وہ دیکھے نا ہم نے سب نے. اللہ حفاظت فرمائے، اللہ معاف فرمائے. تو وہ چھوٹی کنکریاں جو ہے وہ چھوڑتی چڑیا، اور وہ ہاتھی جو ہے بھوسا بن جاتے، بوم کی طرح اڑ جاتے. تو اللہ نے ہلاک کر دیا. تو اللہ کہتے ہیں ہم کسی سے بھی کام لے لیں گے. آج اللہ کالوں سے کام لے رہا، افریقہ میں رہنے والے، آج پورے دنیا سے، پوری ملکوں سے لوگ آ رہے ہیں اللہ کے راستے میں، اللہ کے دین کا کام کرنے کے لیے. ہاں، تو اللہ نے یہ مجلس سے لگائی، کوئی معمولی مجلس سے نہیں ہے، زندگیوں کو بدلنے والی مجلس ہے. اللہ پاک ہمیں اس کی قدردانی نصیب فرمائے. آج میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، آپ دیکھ رہے ہو، اخباروں میں آ گیا، ویڈیو وائرل ہو گئے، واٹس ایپ پہ، فیس بک پہ بچے ڈال رہے ہیں. اب کس کو روک سکتے؟ وقت ایسا چل رہا ہے، ایسے حالات ہو گئے کہ وہ موبائل وہ سب کے پاس ہے، چھوٹے چھوٹے بچوں کے پاس میں ڈال رہے بچے. اب وہ وائرل ہو گیا، لوگ جانتے ہیں عارف خان آ رہا ہے، عارف خان آ رہا ہے. ارے فلم پھول اور کانٹے کا ولن، فلاں فلم میں کام کیا، فلاں اس میں کیا، یہ ہوا وہ. شہرت، مقبول ہونا اصل ہے، مشہور ہونا اصل نہیں ہے. اللہ کے نزدیک مشہوریت ہونا، مشہور ہونا کوئی معنی نہیں رکھتا. اصل تو اللہ کے نزدیک مقبول ہونا ہے. 25 سال ہو گئے الحمدللہ. 3 دن کے لیے 25 سال پہلے میں یہاں پر آیا تھا، آپ کے اورنگ آباد میں 3 دن کے لیے آیا تھا. ایسی مجلس میں بیٹھا، بات سمجھ میں آئی، اللہ نے زندگی کو پلٹا، اللہ نے توفیق اور ہدایت دی، اس کے فضل سے نکلا، اورنگ آباد آیا، 3 دن لگایا. اللہ نے 3 دن کی برکت سے نماز کی توفیق دی. اتنا ایمان میں ترقی ہوئی کہ نماز کا ایک شوق اور ایک فکر پیدا ہو. تو شوٹنگ کرتا تھا، اس میں بھی نماز پڑھتا تھا. بڑے بڑے ایکٹر انتظار کرتے تھے، بھائی کہاں ہے. اچھا، شوٹنگ کا جو وقت ہوتا ہے نا، وہ بہت ایکسپینسو ہوتا ہے، بہت قیمتی ہوتا ہے. لاکھوں کا میٹر چلتا رہتا ہے، لاکھوں کا میٹر. اگر اس کے اندر ذرا بھی آدمی ادھر ادھر ہوا تو بہت نقصان ہوتا ہے. لیکن اللہ کا دیکھو کتنا وہ ہے، طاقت ہے اللہ کی. یہ دلوں کو پلٹنے والی ذات اللہ کی. کہتے ہیں نا کہ دلوں کے اندر نفرتیں بھی اللہ ڈالتا ہے اور محبت بھی اللہ ڈالتا ہے. دلوں کے اندر نفرتیں بھی اللہ ڈالتا ہے اور محبتیں بھی اللہ ڈالتا ہے. اگر ہم اللہ کے حکم کو پورا کریں گے تو اللہ کی قسم، اللہ لوگوں کی، دنیا کے غیروں کے دلوں میں ہمارے لیے محبتیں ڈالے گا.
ماشاءاللہ بہت اچھا مجمع آیا ہے اور شہر کا بڑا قیمتی مجمع نظر آ رہا ہے مجھے. اللہ تمام کو بے انتہا قبول فرمائے. ہاں ہو جائے گا. دیکھو بھائی ماشاءاللہ انشاءاللہ تعالی ہم لوگ سب ساتھ میں عشاء کی نماز پڑھیں گے. اسی لیے نماز کے لیے ٹینشن نہیں لینا، فکر نہیں کرنا. بات ہوگی اطمینان سے، مکمل بات ہوئے گی، دعا ہوئے گی، نماز ہوئے گی. اس کے بعد آپ حضرات کے لیے کھانے کا بھی انتظام کیا گیا، تو سب فارغ ہو کے جائیں گے. آج تھوڑا سا قربانی دیں گے نا بھائی سب انشاءاللہ. تو میں کیا بول رہا تھا؟ ہاں تو بھائی جب ہم اللہ کے حکم کو پورا کریں گے نا تو اللہ پاک ہمارے لیے لوگوں کے دلوں کے اندر محبت ڈالے گا. لوگوں کے دلوں میں محبت ڈالے گا، غیر ایمان والوں کے دلوں میں محبت ڈالے گا. شوٹنگ چل رہی ہے، نماز کا وقت ہوا، جمعہ کا وقت ہوا. کبھی جمعہ نہیں پڑھتا تھا میں، ہاں جمعہ بھی نہیں پڑھتا تھا. کئی مرتبہ تو یہ حال ہوا کہ رمضان کا مہینہ ہے، تراویح چل رہی ہے اور میں اپنے فرینڈز کے ساتھ، گرل فرینڈز کے ساتھ میں مندر میں جا کر کے بیٹھا. اور وہاں سے جب میں گزر رہا ہوں گاڑی میں تو دیکھ رہا ہوں کہ تراویح چل رہی ہے. یہ بھی وقت دیکھا ہے. لیکن اللہ نے 3 دن کی برکت سے کیسے پلٹا. دیکھو کہ شوٹنگ پہ اب میں نماز پڑھ رہا ہوں، نماز پڑھنے کے لیے میں میک اپ چھوڑ دیا، کیونکہ میک اپ کروں گا تو وضو نہیں ہوگا، وضو نہیں ہوگا تو نماز نہیں ہوگی. اب نماز کا وقت ہوا چلے گئے، کبھی جمعہ کا وقت ہوا چلے گئے. اب پوچھ رہا ڈائریکٹر، ارے بھائی کدھر ہے خان صاحب؟ کہاں ہے خان صاحب؟ بولے نماز پڑھنے گئے. اچھا نماز پڑھنے گئے، ٹھیک ہے بیٹھو چائے لاؤ بھائی، جب تک کہ پئیں گے بیٹھو. اب امریش پوری بیٹھا ہوا ہے ادھر، ونود کھنہ بیٹھا ہوا ہے ادھر، وہ بیٹھا ہوا ہے اور میں نماز میں آرام سے 10-15 منٹ نماز پڑھا آیا. ارے آ گئے چلو شاٹ ریڈی چلو فٹافٹ. جیسی شوٹنگ پیک اپ ہوئی تو معمول ہے وہاں کا، پیک اپ بولا ڈائریکٹر نے، یہاں شراب کی بوتلیں کھلتی. فٹافٹ. ارے بھائی بیٹھو. نہیں بھائی میں نہیں. ارے کیا؟ نہیں میں جا رہا ہوں. یہ ایمان ہے، ایمان روکتا ہے. ایمان ایک ایسی طاقت ہے آدمی کو ہر برائی سے، ہر گناہ سے روکے گی. اس کے علاوہ کوئی طاقت نہیں آدمی کو گناہ سے روک دے. اسی لیے ایمان کی محنت میں لگا رہے ہر ایک ایمان والے کو کہ جاؤ ایمان کی محنت کرو، ایمان سیکھو، ایمان بناؤ، اللہ کی بڑائی کو اپنے دل میں لاؤ، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی پکی محبت کو دل میں لاؤ. جب ہم اللہ کے حکم کو پورا کریں گے نا، اللہ کی قسم، اللہ غیر ایمان والوں کے دلوں کے اندر ہمارے لیے محبت پیدا کرے گا. آج کیا ہو رہا ہے؟ آج ہم اللہ کے حکم توڑ رہے ہیں، نبی کے طریقے چھوڑ رہے ہیں. اللہ نے ہم پر ان کو مسلط کر دیا. اللہ نے ہم پر مسلط کر دیا. وہ ہے نا، وہ ایک کسان رہتا ہے، کسان، اس کے پاس میں ایک گائے رہتا ہے، بیل. وہ بیل جو ہے کوٹے سے بنا ہوا رہتا ہے، کوٹے سے بنا ہوتا ہے، اس کے گلے میں رسی ہوتی ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ پالتو رہتا ہے، پالتو بیل. تو وہ جو اس کا مالک اس کو روز اٹھاتا ہے، کھیت پہ لے جاتا ہے، کھیت پہ لے جا کر کے خوب کام کراتا ہے، محنت کراتا ہے، دھوپ میں ہل جوتتا ہے، کھیت کا کام کرتا ہے، پھر آتا ہے، پھر مالک اس کو باندھ دیتا ہے رسی سے، پھر اس کو کچھ گھاس ڈالتا ہے سوکھی، وہ کھا لیتا ہے، پھر وہ سو جاتا ہے. تو یہ روزانہ دیکھتا ہے ایک بیل جو رہتا ہے اس کے گلے میں رسی نہیں رہتی ہے، وہ گھومتا رہتا ہے. وہ کیا کرتا ہے بھائی؟ گھومتا رہتا ہے. ہاں، اس کے گلے میں رسی نہیں رہتی. وہ جہاں جی چاہتا ہے کہ منہ مارتا ہے، اس کی دکان میں جاتا ہے کھاتا ہے، اس کی دکان میں جاتا ہے کھاتا ہے، یہاں کھیت میں جاتا ہے کھاتا ہے، اور مست زندگی ہے.
کبھی بھی سوتا ہے، کبھی بھی اٹھتا ہے، کبھی بھی جاتا ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں. یہ دیکھتا ہے اس کو، یار یہ تو مست ہے یار. اپنا تو کیا ادھر سو جو مالک بولتا ہے وہی کرو. کھیت پہ جاؤ، دن بھر دھوپ میں لگے رہو، مرتے رہو، کام کرو، پھر رات کو جو دیتا ہے کھاؤ اور کوٹے سے بندھے رہو. لیکن دونوں میں فرق کیا ہوتا ہے کہ یہ جو رہتا ہے اس کے گلے میں رسی ہے، یہ پالتو ہے، اور اس کے گلے میں رسی نہیں ہے، وہ فالتو ہے. وہ کیا ہے؟ ارے بولو نا. ایک فالتو ہے اور ایک پالتو ہے. تو یہ جو پالتو رہتا ہے فالتو کو دیکھ کر کے بولتا ہے یار اپنے کو بھی ایسی زندگی ہونا. تو ایک دن کیا کرتا ہے، رات کو ہے نا جب مالک سو جاتا ہے تو کوٹے سے رسی کو توڑ ڈالتا ہے اور ایک کھیت میں جاتا ہے اور کھیت میں جا کر کے خوب چبر 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 کھانے لگتا ہے، مزے سے خوب پیٹ بھرتا ہے. اب وہ کھیت والا دیکھتا ہے میری کھیت میں کون آیا رات کے ٹائم پہ، آواز کائی کی آ رہی. تو دیکھتا ہے تو ایک بیل ہے، گلے میں رسی بندھی ہوئی ہے اور جو ہے یہاں پہ. اب اس کو پکڑتا ہے، پکڑ کے لے جا کے خوب ڈنڈے سے مارتا ہے، خوب دھلائی کرتا ہے اس کی، خوب دھلائی کرتا ہے اور ایک کوٹھی میں اس کو باندھ دیتا ہے. صبح ہوتی ہے، یہ بیل کا مالک دیکھتا ہے میرا بیل کدھر گیا ہے. اب یہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے پوچھتے پوچھتے وہاں پہنچتا ہے تو پتا چلتا ہے کہ وہ کھیت والا ملتا ہے. بولے بھائی تمہارا بیل، میرا بیل رات سے مل نہیں رہا ہے، کیا دیکھا کیا؟ بولے ہاں ایک بیل رات کو میری کھیت میں آیا اور اس نے جو ہے پورا میرا کھیت خراب کر دیا. میں نے اس کی خوب دھلائی کی اور اس کو میں نے کوٹے سے باندھ دیا. کون دیا اس کو کنڈ میں؟ تو اس کو بھی غصہ آتا ہے کہ یہ کیا حرکت کیا. اب بولے لے کے چلو مجھے اس کے پاس. لے کے جاتے ہیں، اس کو لے کے جانے کے بعد میں اس کو غصہ آتا ہے، اس نے ایسی حرکت کیا کہ میرے کو ذلیل ہونا پڑا، میرے کو رسوا ہونا پڑا. اب یہ مالک کیا کرتا ہے، اس کو دیتا ہے پھٹکے، اس کو 2-4 پھٹکے دیتا ہے. تو اچانک سے کیا ہوتا ہے کہ اس کی بیل کی آنکھوں میں آنسو آتے ہیں اور ایک غیب سے آواز آتی ہے اور اس آواز کے اندر یہ ہوتا ہے کہ ارے میرے بندے، اس تیرے بیل نے تیری نافرمانی کیا، تیرے کوٹے کو توڑا اور دوسرے کے کھیت میں گیا تو تو اس کو مارتا ہے. وہ کھیت والا بھی مارتا ہے اور تو بھی مارتا ہے. کبھی سوچ جب تو میرے پاس آئے گا تو تیرا کیا حال ہوگا. آج دوستو ہمارے گلے کے اندر کلمے کی رسی ہے. آج ہم پالتو ہے، پالتو نہیں ہے کہ من چاہی زندگی ہم بسر کریں، کبھی بھی کھائیں، کبھی بھی سوئیں، کبھی بھی اٹھیں، نافرمانی کریں. کلمے کی رسی گلے میں بندھی ہوئی ہے. ہم پالتو ہے، پالتو. ہم فالتو نہیں ہیں. آج ہم نے فالتو کو دیکھ کر کے اپنے آپ کو فالتو بنایا، جس کی وجہ سے آج دنیا کے لوگ، دنیا کی کھیت کے مالک ہمیں مار رہے ہیں. پوری دنیا میں مار کھا رہے مسلمان. کیا وجہ؟ یہی وجہ کہ نیچے والا بھی مار رہا ہے اور اوپر والا بھی مار رہا ہے، کھیت والا بھی مار رہا ہے اور مالک بھی مار رہا ہے. کہ مالک زلزلوں کے ذریعے سے مار رہا ہے، کبھی کوئی آفت کے ذریعے سے، کہیں کچھ کہیں کچھ. نیچے دنیا والے گن مشین سے مار رہے ہیں، دنیا والے آج ہمیں تلواروں سے مار رہے ہیں. ہماری حالت خراب ہو رہی. کیوں؟ کیونکہ ہم اللہ کے حکموں کو توڑ رہے ہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاکیزہ طریقوں کو چھوڑ رہے ہیں، جس کی وجہ سے آج ہمارے لیے لوگوں کے دلوں کے اندر نفرت پیدا ہو گئی. اللہ کی قسم، ہم اللہ کے حکموں پر آئیں گے، ہم اللہ کے دین پر آئیں گے، دین کی محنت کو کریں گے، اللہ پاک لوگوں کے دلوں کے اندر ہمارے لیے محبت پیدا کرے گا اور ساری دنیا کے اندر امن آئے گا، جیسے صحابہ کے دور میں آیا تھا. ساری انسانیت کے دل کے اندر اللہ محبت ڈالیں گے، کیونکہ دلوں کے اندر محبت ڈالنے والی ذات بھی اللہ کی ہے اور نفرتیں ڈالنے والی ذات بھی اللہ کی ہے. نوح علیہ السلام اللہ کے بہت بڑے نبی گزرے ہیں. 950 سال اللہ کے دین کی محنت کی ہے. 950 سال. جب تھک گئے، ہار گئے تو ہاتھ اٹھایا، اے اللہ میں ان کے پیچھے اتنی محنت کرتا ہوں، دن میں محنت کرتا ہوں،
دن میں محنت کرتا ہوں، رات میں محنت کرتا ہوں، اے اللہ یہ اپنے چہرے پر کپڑا ڈال دیتے ہیں، اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال دیتے ہیں، اللہ میری مانتے نہیں، اللہ تو ان کو ہلاک کر دے، بدوا کرے۔ اللہ نے کہا کہ جو ہے وہ کشتی بناؤ، کشتی بنائی۔ کشتی بنانے کے بعد میں اللہ نے کہا کہ اپنے ساتھ میں وہ 80 لوگ یا 82 لوگ جو تھے جنہوں نے ایمان لایا تھا، اللہ نے کہا کہ ان کو اپنے ساتھ لے لو۔ تو ان کو اپنے ساتھ لے لیا، کشتی میں سوار کر لیا۔ پھر اللہ نے کہا کہ جانوروں کے جوڑوں کو لے لو، جانوروں کے جوڑے، میل فیمیل۔ تو نوح علیہ السلام پریشان ہو گئے، کہے اللہ میں جانوروں کے جوڑوں کو تو لے لوں گا، لیکن میں ان کو قابو کیسے کروں گا، میں ان کو کنٹرول کیسے کروں گا؟ اے اللہ ان کے اندر تو آپس میں عداوت ہے، ان کے اندر تو آپس میں دشمنیاں ہیں، اے اللہ ان کے اندر تو آپس میں نفرتیں ہیں، اے اللہ میں کیسے ان کو قابو کروں گا؟ اے اللہ بلی چوہے کو کھا جائے گی، کتا بلی کو پھاڑ دے گا، شیر جو ہے وہ ہرن کو کھا جائے گا، بھیڑیا جو ہے بکری کو پھاڑ دے گا، اے اللہ میں ان کو قابو کیسے کروں گا، میں ان کو کنٹرول کیسے کروں گا؟ تو اللہ جل جلالہ و عز والو نے فرمایا کہ اے موسیٰ، ان کے دلوں کے اندر نفرت ڈالی کس نے؟ ان کے دلوں کے اندر عداوتیں ڈالی کس نے؟ ان کے دلوں کے اندر دشمنیاں ڈالی کس نے؟ نوح علیہ السلام نے کہا کہ اللہ آپ نے۔ تو فرمایا کہ محبت بھی ہم ڈالیں گے، محبت بھی ہم ڈالیں گے۔ تو اللہ کی قسم ہماری زندگی صحابہ کے طرز پہ آ جاوے، ہماری زندگی کے اندر اللہ کے حکام آ جاوے، ہماری زندگی کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاکیزہ طریقے آ جاوے، کامل اور اکمل دین آ جاوے، اللہ پوری دنیا کے دلوں کے اندر محبت ڈال دے گا، پوری دنیا کے اندر امن آ جائے گا، لوگ ہم کو دیکھیں گے، ہم سے محبت کریں گے اور کہیں گے کہ اے بھائی ہمیں بھی وہ زندگی دے دے جو زندگی تیرے پاس ہے۔ ہمارے پاس روپے ہیں، پیسے ہیں، دولت ہے، چیزیں ہیں، لیکن ہماری زندگی اور ہمارے دلوں کے اندر چین نہیں ہے، ہم بے چین ہیں، ہم پریشان ہیں۔ وہ کیا چیز ہے تمہارے پاس جس کی وجہ سے تم اتنے خوش نظر آتے ہو؟ ہمیں وہ زندگی چاہیے، ہمیں وہ زندگی دے دو۔ پھر ہم کہیں گے کہ پڑھ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ سب کچھ تھا میرے پاس، عزت، دولت، شہرت، عورت، یہ 4 چیزیں ہیں جس کے پیچھے دنیا بھاگتی ہے۔ کسی کو عزت ملتی ہے تو دولت نہیں ملتی، کسی کو دولت ملتی ہے تو شہرت نہیں ملتی، کسی کو شہرت ملتی ہے تو عورت نہیں ملتی، لیکن وہ فلم دنیا ایسی ہے کہ ایک رات میں آدمی کو ساری چیزیں مل جاتی۔ فلم ہٹ ہو گئی، سٹار بن گیا، بس ساری چیزیں قدموں میں۔ لیکن کیا نہیں تھا بھائی، کیا نہیں تھا؟ وہ کیا بے چینی تھی، وہ کیا پریشانی تھی، وہ کون سی سکون تھا، وہ کون سی چیز تھی جس کی تلاش ہمیں تھی اور اللہ کے راستے میں ملی؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ ہم نے دلوں کا اطمینان، دلوں کا چین، دلوں کا سکون اپنی یاد میں رکھا ہے، اللہ نے اپنے ذکر میں رکھا ہے۔ اور اللہ کا دین سراسر ذکر ہے، سراسر عبادت ہے۔ جو اللہ کے دین پر چلے گا سمجھو وہ 24 گھنٹے دین پر چل رہا ہے، 24 گھنٹے عبادت کر رہا ہے، 24 گھنٹے عبادت کر رہا ہے۔ کھانا کھا رہا ہے، نبی کے طریقے پہ کھا رہا ہے، فرمایا کہ عبادت ہے۔ سو رہا ہے اپنے چین اور آرام کے لیے، نبی کے طریقے پہ سو رہا ہے، پوری رات عبادت کا ثواب۔ حدیث میں آتا ہے نا، عشاء کی نماز پڑھے گا باجماعت اور فجر کی نماز باجماعت پڑھے گا، پوری رات اللہ عبادت کا ثواب دیں گے۔ ہول سیل کا معاملہ ہے۔ پیشاب پیخانے کو جا رہا ہے، نبی کے طریقے پہ جا رہا ہے، کہا کہ پیشاب پیخانہ بھی عبادت ہے۔ شادی کر رہا ہے، بیوی کے ساتھ میں محبت کر رہا ہے، کہا کہ نبی کے طریقے پہ کر رہا ہے تو اس کا محبت کرنا بھی عبادت ہے۔ والدین کو دیکھ رہا ہے، محبت کی نگاہ سے دیکھ رہا ہے، کہا کہ مقبول حج اور عمرے کا ثواب۔ بیوی کو مسکرا کر کے لقمہ کھلا دیا، کہا کہ جو ہے صدقے کا ثواب۔ کیا چاہیے بھائی؟
کیا چاہیے؟ معلوم نہیں ہے، معلوم نہیں ہے۔ معلوم کرنے کے لیے کہہ رہے نکلو اور سیکھو یہ چیزوں کو۔ قدم قدم پر نیکی ہے ایمان والے کے لیے، قدم قدم پہ اللہ نے اتنے ثواب رکھے ہیں کہ آدمی تصور نہیں کر سکتا۔ ہول سیل میں جنت بانٹ رہا ہے اللہ، لینے والا کوئی نہیں ہے۔ کیوں؟ توبہ کرنا پڑے گی۔ گزشتہ زندگی، گناہ کی زندگی، برائی کی زندگی، عیش و عشرت کی زندگی، نافرمانی کی زندگی چھوڑنا پڑے گی۔ یہ خیال شیطان دل میں اور دماغ میں ڈالتا ہے کہ ابھی تو بہت زندگی باقی ہے نا، ابھی تو بہت زندگی باقی ہے، کر لیں گے توبہ۔ اللہ تو غفور الرحیم ہے۔ ارے اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ جبار بھی تو ہے، پکڑ کرنے والا بھی تو ہے، یہ بھی تو سوچنا ہے۔ معاف کرنے والا بھی ہے، پکڑ کرنے والا بھی ہے۔ شیطان نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے، ہاں توبہ نہیں کرنے دے گا، لیکن اللہ کے راستے میں جو نکل جاتا ہے بس پھر تو کیا، شیطان کی تو ہوا نکل جاتی ہے، بھاگتا ہے دور۔ ارے بولے بھاگو یار، ہاں دائی کے اوپر اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا ہے، اس کی چال، اس کی مکر و فریب دائی کے اوپر اثر نہیں کرتی ہے۔ دائی سے بہت ڈرتا ہے، عابد سے نہیں ڈرتا، عبادت کرنے والے نمازی سے، حاجی سے، کہ نماز بھی پڑھ رہا ہے اور باہر جا کے اڑگل بڑگل بھی کر رہا ہے، کھوٹ بھی کر رہا ہے، جھوٹ بھی بول رہا ہے، سچ بھی بول رہا ہے، کم بھی تول رہا ہے، کم بھی ناپ رہا ہے، نماز برابر پڑھ رہا ہے، حج کر کے آ رہا ہے، حاجی صاحب دنیا کا فراڈ کر رہے، دنیا کا گپلا کر رہے، اس کو دھوکہ دے رہے، اس کو دھوکہ دے رہے۔ حاجی سے بھی نہیں ڈرتا، روزدار سے بھی نہیں ڈرتا، ڈرتا ہے تو دائی سے ڈرتا ہے، دعوت سے ڈرتا ہے، دعوت سے۔ اسی لیے کہتے ہیں نا کہ جب اذان ہوتی ہے تو شیطان ایسے بھاگتا ہے کہ اس کی ہوا خارج ہو جاتی ہے، ہوا خارج ہو جاتی ہے۔ اور دعوت ہی ایک ایسا راستہ ہے، ایک ایسا عمل ہے جس کے ذریعے سے ایمان اندر جاتا ہے، دل کے اندر ایمان اترتا ہے۔ اسی لیے جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو ایک کان میں اذان دی جاتی ہے اور دوسرے کان میں اقامت پڑھی جاتی ہے، پھر اس کے بعد میں اس کو شہد چٹایا جاتا ہے یا دودھ پلایا جاتا ہے۔ آپ کے اورنگ آباد میں بھی ایسی کرتے ہیں نا بھائی، ارے بولو نا، یہی عمل ہے ہر جگہ، کیونکہ اذان جو ہے وہ سب سے بڑی دعوت ہے۔ اسی لیے اذان کے بعد میں جو دعا پڑھی جاتی ہے اس میں کہتے ہیں اللہم رب ہذہ الدعوۃ التامہ، سب سے بڑی دعوت۔ تو سیدھے کان میں اذان، الٹے کان میں اقامت، اور ایمان کو اندر داخل کیا گیا، کیونکہ جب دعوت کے ذریعے سے ایمان اندر داخل ہوگا تو یہ بچہ جب بڑا ہوگا، بھوکا رہے گا تو صابر بنے گا، صبر کرے گا، اور مالدار بنے گا تو شاکر بنے گا، شکر کرے گا۔ اگر دعوت کے ذریعے سے ایمان کو اندر داخل نہیں کیا گیا تو یہ بچہ بھوکا رہے گا تو ڈاکو بنے گا، اور مالدار بنے گا تو فرعون بنے گا۔ بھوکا رہے گا تو ڈاکو بنے گا، اور مالدار بنے گا تو فرعون بنے گا۔ تو دعوت ایک ایسا راستہ ہے جس کے اندر نکال کر کے ایمان کو بنایا جاتا ہے، جس سے شیطان بہت ڈرتا ہے۔ اور جب ایمان بنتا ہے تو ایمان آدمی کو گناہوں سے روکتا ہے، نافرمانیوں سے روکتا ہے، حکم عدولیوں سے روکتا ہے، سرکشی سے روکتا ہے۔ یہی ایمان ہم کو روک دیا، کیونکہ آدمی موت کو بھول گیا ہے۔ شیطان بولتا ہے ابھی تو بہت زندگی پڑی ہے، ابھی تیری عمر ہی کیا ہے، کر لینا توبہ۔ ارے آگا اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا پل کی خبر نہیں، موت سے کس کی رشتہ داری ہے، آج ان کی تو کل اپنی باری ہے۔ اس دنیا میں ہر چیز سرائے فانی دیکھی، ہر چیز یہاں پہ آنی جانی دیکھی، جو آ کے نہ جائے وہ بڑھاپا دیکھا، جو جا کے نہ آئے وہ جوانی دیکھی۔ بڑھاپا آ گیا تو جاتا نہیں، کروڑوں روپے خرچہ کر لو بڑھاپا جائے گا نہیں، اور جوانی چلے گئی تو واپس آئے گی نہیں، چاہے جو کر لو۔
سب کچھ ہے، جوانی چلی گئی، بڑھاپا آ گیا، خلاص، سب مال دولت پیسہ سب دھرا کا دھرا، پوری زندگی لگا دیا، پوری زندگی کھپا دیا، خوب پیسہ کمایا، لیکن خود کو جب عیش کرنے کا وہ موقع آیا تو پتہ چلا کہ بوڑھا ہو گیا، اب کیا عیش کرے گا؟ اب دوسرے کر رہے ہیں، بچے کر رہے ہیں، رشتہ دار کر رہے ہیں، عیش کر رہے ہیں اس کے پیسے، یہ تو خود کچھ نہیں کر پایا۔ تو موت کو بھلا دیتا ہے، موت کو بھلا دیتا ہے شیطان۔ کیا کرتا ہے؟ موت کو بھلا دیتا ہے، جس کو اللہ کے نبی سچوں کے سچے رسول فرما رہے ہیں کہ موت کو روزانہ 25 مرتبہ یاد کیا کرو، اللہم بارک لی فی الموت وفیما بعد الموت، 25 مرتبہ یہ دعا پڑے گا، اور اس روز اس کا انتقال ہو گیا تو سچوں کے سچے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے کہ اللہ پاک اس کو شہیدوں میں شمار کرے گا۔ تو موت کو بلا دیتا ہے۔ تو امیر صاحب نے آ کر کے وہیں پہ مارا وار، سلام کیا، السلام علیکم، وعلیکم السلام، میں جا رہا ہوں شوٹنگ پہ، اور وہ وہاں پہ جو ہے کار کے پاس میں کھڑے ہوئے، میں نے سوچا کوئی فقیر ہوگا بھائی۔ اب وہ جماعتوں میں کیا ہوتا ہے کہ کپڑے تھوڑے میلے کچیلے ہو جاتے ہیں نا، تو امیر صاحب پرانے ساتھی تھے، بزرگ تھے، سفید داڑھی ہے، کپڑے میلے کچیلے، میں نے کہا کوئی ساحل ہوگا۔ اچھا حکمت دیکھو، اکیلے ملنے کے لیے آئے، کیوں؟ کیونکہ میں جماعت والوں سے ملتا نہیں تھا، بھاگ جاتا تھا، جماعت اپنے کو معلوم ہے بھائی لے کے جائیں گے پکڑ کے، وائٹ کاپس، کیا بولتے جماعت والوں کو؟ وائٹ کاپس، سفید پولیس، اللہ والی، اللہ کی پولیس آئی، بھاگو، ہے نا؟ نوجوان لوگ دیکھتے ہیں جماعت تاری، بھاگ جاؤ چپکے سے۔ ایک جماعت گئی، گشت کر رہی تھی، گھر پہ گئی تو آواز لے، او صدیق بھائی، صدیق بھائی۔ اب صدیق بھائی جو ہے اندر سنے تو کوئی اندر سے آیا نہیں، بیوی آئی، بولے نہیں ابھی تو ادھر بیٹھے تھے، پتہ نہیں کہاں چلے گئے، ابھی تو ادھر بیٹھے تھے، پتہ نہیں کدھر چلے گئے۔ ٹھیک ہے، اچھا بولنا جماعت آئی تھی، مسجد میں بھیج دینا، آئیں گے تو مسجد میں بھیج دینا۔ جماعت چلی گئی۔ اب بیوی کیا ہے کہ وہ کھانا بنا رہی تھی کچن میں، چاول، تو چاول کا گرم کھولتا ہوا پانی، وہ کنجی بولتے ہیں نا، اس کنجی بہت خطرناک رہتی ہے، ذرا سا لگ جائے تو آدمی تڑپ جاتا ہے۔ اب اس نے کیا کری کہ وہ جو ہے کنجی، وہ پانی اٹھا کر کے وہ اپنے پیچھے کھڑکی میں ڈالی۔ اب جیسے اس نے پانی ڈالی تو اندر سے چیخنے کے جل گیا، مر گیا۔ اور صدیق بھائی پیچھے جا کے ادھر چھپ کے بیٹھے تھے۔ جیسی جماعت نے ہمارے صدیق بھائی تو صدیق بھائی وہاں چپ چاپ سے پیچھے کے دروازے، وہاں کھڑکی کے پیچھے جا کے کچن کے بھی چھپ کے بیٹھے تھے۔ اب بیوی نے گرم پانی ڈالے تو چیخ مارا، مر گیا۔ ایسا جماعت آئے گی تو بھاگنا نہیں ہے بھائی، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو میں بولا یار کوئی فقیر ہوئے گا، مانگنے آیا ہوگا، تو جیب میں ہاتھ ڈالا پیسے نکالنے کے لیے، کوئی چھٹے پیسے دے دوں تو بولے نہیں بولے ایک سوال پوچھنا ہے۔ بولا کیا سوال پوچھنا ہے؟ پوچھو۔ بولے بتاؤ کہ مرنا ہے کہ نہیں مرنا ہے؟ حد تیری تو بولا صبح صبح چیچا کون ہے یار مرنے کی بات کر رہے ہیں، ملک الموت تو نہیں ہے؟ ارے بولا یار صلاح یہ، کیونکہ موت سے ہم لوگوں کو بہت ڈر لگتا تھا، جس کے پاس جتنا وہ رہے گا نا دنیا، وہ موت سے بہت ڈرتا ہے اور موت کو بھول جاتا ہے۔ موت کو آدمی جب موت کو بھول جاتا ہے وہ سرکش ہو جاتا ہے۔ ہاں، اسی لیے اللہ کے نبی فرما رہے ہیں نا کہ موت کو یاد کرو، موت کو یاد کرو۔ حدیثیں ہیں، موت سر پہ منڈرا رہی ہے، نماز ایسے پڑھو جیسے سر پہ ایک ہاتھ رکھ کے بتایا، ایک ہاتھ ایسے رکھا، کہا یہ ہاتھ جو ہے یہ موت ہے، اور ایک ہاتھ ایسے رکھا، کہا کہ یہ انسان کی جو ہے وہ لمبی امیدیں ہیں، لمبی امیدیں باندھ رہا ہے کہ بہت زندہ رہنے والا ہے۔ ارے آدمی اگر روز سوچے گا کہ میرے کو مرنا ہے بھائی، میں تو مرنے والا ہوں، تو آدمی بھاگ دوڑ کرے گا فالتو کی، پریشان ہوئے گا، ڈپریشن میں جائے گا۔ آج لوگ ڈپریشن میں کیوں جا رہے ہیں؟ اسی وجہ سے
کہ بہت جینا ہے، بہت کچھ کرنا ہے. ہاں. تو میرے سے پوچھ رہے ہیں صبح صبح مرنا ہے کہ نہیں مرنا ہے. غصہ آیا. میں نے بولا ہاں چچا پہلے آپ کو مرنا بعد میں میرے کو مرنا ہے. تو ہنسنے لگے. بولے ہاں ہاں صحیح بات ہے. اب میرے کو جیسے معلوم ہے کس کو پہلے مرنا ہے. بولے ایک بات اور بتاؤ. بولے قبر کے اندر گاڑی جائے گی کہ داڑھی جائے گی؟ ارے باپ رے. اور غصہ آیا میرے کو. میں نے بولا چچا قبر کے اندر گاڑی کیسے جائیں گی؟ قبر کے اندر تو داڑھی جائیں گی. تو کہنے لگے ہاں قبر کے اندر گاڑی نہیں جائے گی، قبر کے اندر داڑھی جائے گی. تو گاڑی والی زندگی کے لیے اپنا وقت کیوں ضائع کرتے ہو؟ داڑھی والی زندگی کیوں نہیں اختیار کرتے؟ داڑھی والی زندگی تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی. تو مارا کہاں پہ؟ وہ کہتے ہیں دکھتی رخت پہ ہاتھ رکھ دیا. اب وہ بول کر سلام کر کے چلے گئے اور میں سوچ میں پڑ گیا یار بندہ کیا بول کر چلا گیا. یہ مرنا ہے کہ نہیں مرنا ہے، قبر میں گاڑی جائے گی کہ داڑھی جائے گی، داڑھی والی زندگی تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے. اب یہ بات دل کو جا کے، اور اللہ والے تھے وہ کہتے ہیں نا دل سے نکلے آہ جو اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے. اللہ والوں کی بات. اب جا کے اللہ سے مانگا بھی ہوگا کہ اللہ اس کو قبول کر لے، اے اللہ اس کو ہدایت دے دے، اے اللہ اس کو لگا دے کام میں، مانگا ہوگا. تو بس ذریعہ بنتا گیا. پھر اس کے بعد میں اللہ نے کیسے کیسے جوڑ دیا. خیر وہ میرے انٹرویو کے اندر میں نے بولا ہے، بہت سارے ویڈیوز ہیں اس کے، لمبی چوڑی ایک کارگزاری ہے. تو موت سے غافل کرتا ہے شیطان. آدمی توبہ نہیں کرتا. ہاں توبہ کر لے ہوئے آدمی، توبہ کر لے ہوئے، توبہ کر لیا. اللہ پاک ایسا غفور الرحیم ہے، ایسا غفور الرحیم ہے کہ اللہ تو بس انتظار میں ہے کہ کہاں اس کی زبان سے توبہ نکلے. ارے گنہگار سب ہے بھائی، کون ایسا ہے گناہ نہیں کیا میرے کو بتاؤ. کوئی دودھ کا دھلا ہوا نہیں ہے. کسی نے رات کے اندھیرے میں کیا، کسی نے دن کے اجالے میں کیا، کسی نے جان کے کیا، کسی نے انجان کے کیا. نہ جانے کس طرح اپنے والدین کا دل دکھایا ہے ہم نے، ہم کو یاد بھی نہیں ہے کہ امی کے ساتھ میں کیسی بدتمیزی کر دی، ابا کے ساتھ میں کیسی بدتمیزی کر دیے، بڑے بھائی کے ساتھ میں، باجی کے ساتھ میں کیسے کیسے ہم نے لوگوں کے ساتھ میں حرکتیں کر دی، ہم کو یاد بھی نہیں ہے. بیوی کے ساتھ میں بدسلوکی کر رہے ہیں ہم، ہاں بچوں کے ساتھ کر رہے ہیں، کبھی بیوی شوہر کے ساتھ بدسلوکی کر رہی. یہ چل رہا ہے دنیا کے اندر ہر جگہ، ہر گھر گھر کا قصہ ہے. تو گناہ ہے، گناہ ہے. غیبتیں کر رہے ہیں، تہمتیں لگا رہے ہیں، بدگمانیاں کر رہے ہیں، ہاں؟ سب گنہگار ہے، ایسا کوئی نہیں ہے. لیکن اللہ کہتا ہے کہ توبہ کر لے. سمندر کے جھاگ کے برابر تیرے گناہ ہوں گے تو تجھے معاف کر لوں گا. تیرے گناہ آسمانوں تک پہنچ جائیں گے تب بھی تجھے معاف کر دوں گا. بس موت تک کے تیرے لیے توبہ کا دروازہ کھلا ہے. موت تک کے، موت تک کے. ارے بولو نا بھائی، کب تک؟ موت کب آئے گی؟ بولا نا میں نے ابھی، آگا اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا پل کی خبر نہیں. اس لیے توبہ کرا رہے، توبہ کرا رہے. اللہ توبہ کرنے سے، استغفار کرنے سے بہت راضی ہوتا ہے، بہت خوش ہوتا ہے. ہاں دیکھو گناہ شیطان سے ہوا، اللہ کی نافرمانی کیا، اللہ کی نافرمانی کیا. اللہ نے حکم دیا آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، سارے فرشتے سجدے میں جھک گئے، یہ نہیں جھکا. اس نے تکبر کیا، گھمنڈ کیا، میں آنکھ سے بنا ہوں، یہ مٹی سے بنا ہے، آنکھ اوپر جاتی ہے مٹی نیچے جاتی ہے. حجت کی اللہ کے ساتھ میں، نہیں کیا سجدہ. اللہ نے اٹھا کر دنیا میں پھینک دیا، اللہ نے مردود کر دیا. اور ایک خطا ہو گئی آدم علیہ السلام سے، وہ بھی کس نے؟ اسی نے کروائی. ماں حوا کو ذریعہ بنایا اور ایک خطا کروا دی. جو درخت جو سجر کے پاس جانے سے منع کیا تھا وہاں جا کے وہ کھا لیا اور اللہ ناراض ہو گیا. اللہ نے ان کو بھی دنیا میں بھیج دیا، جاؤ آپ دونوں بھی جاؤ. دونوں سے ہو گئی غلطی، لیکن ایک نے کیا کیا؟
ایک نے توبہ نہیں کیا، توبہ نہیں کیا، شیطان نے توبہ نہیں کیا تو مردود بن گیا، اور ایک نے توبہ کر لیا، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، تو محبوب بن گیا۔ ایک نے توبہ نہیں کیا تو مردود بن گیا، ایک نے توبہ کر لیا تو محبوب بن گیا۔ تو ہم کیا بننا چاہتے بھائی؟ توبہ کریں گے انشاءاللہ؟ ہاں، توبہ کرنا ہے۔ توبہ کرانے کے لیے، توبہ کرنے کے لیے خود بھی توبہ کرنا ہے اور امت کو بھی توبہ کرانا ہے۔ اللہ بہت راضی ہوتا ہے اس سے۔ ہاں، توبہ کرتے رہو، پھر غلطی ہو جائیں گی پھر توبہ کرو، پھر غلطی ہو جائیں گی پھر توبہ کرو۔ ایک وقت وہ آئے گا کہ اندر سے دل بولے گا ابے کتنا توبہ کرتا ہے، تیری تو توبہ میں بھی توبہ ہے۔ پیچھے نہیں ہٹنا ہے، اللہ کی ذات سے امید رکھنا ہے، پوری پوری امید رکھنا ہے کہ اللہ غفور رحیم ہے، معاف کرے گا، لیکن کوشش اپنی طرف سے اپنے آپ کو صحیح کرنے کی، اپنے آپ کو راہ راست پر لانے کی، اپنے آپ کو دین پر لانے کی کوشش۔ اللہ یہ دیکھتا ہے کہ میرا بندہ کر کیا رہا ہے، یہ نہیں کہ کھلم کھلا اللہ سے بغاوت، اللہ سے سرکشی، لگے ہوئے دنیا کی ریل پیڑ میں، مقصد بنا لیا دنیا کو، دنیا دنیا، ہاں روٹی کپڑا اور مکان، بیوی بچے اور دکان۔ کیا بنا لیا؟ روٹی کپڑا اور مکان، بیوی بچے اور دکان، یہ مقصد بنا لیا۔ نہیں، اس کی وجہ کیا ہے کہ ایمان کمزور ہو گیا، ایمان کمزور ہو گیا۔ یہ ایمان توبہ کرنے پر آمادہ نہیں کر رہا، یہ ایمان میں پالنے والے کو پالنے والا نہیں سمجھ رہا۔ آج پالنے اور پلنے کے مسئلے میں اٹک کے رہ گئے ہم لوگ۔ آج کیوں نہیں نکل پاتے؟ ارے میں چلے جاؤں گا تو میری بیوی بچوں کا کیا ہوگا، میں چلے جاؤں تو میری دکان کا کیا ہوگا، میں چلے جاؤں گا تو ہاں فلاں فلاں فلاں۔ ہر آدمی یقین بگڑ گیا۔ ارے اللہ تعالیٰ خود اپنا تعارف کر رہا ہے کلام پاک میں۔ سب سے پہلی آیت کیا ہے دیکھو نا، الحمدللہ رب العالمین، سورہ فاتحہ کی سب سے پہلی آیت، کہ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے جو سارے عالمین کا پالنے والا ہے، پالن ہار، پروردگار، جو سب کچھ کے بغیر سب کچھ کر سکتا ہے اور سب کچھ مل کے ایک رب کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا۔ رب، رب کا لفظ استعمال کیا اللہ نے کہ پالنے والے کو رب کہتے ہیں، ساری کائنات کے پالنے والا ہے، ایک اکیلا تنہا، ہزاروں کروڑوں لاکھوں کروڑوں اربوں مخلوق اللہ کی سمندر کے اندر، دنیا پہ، زمین پہ، دکھنے والی نہیں دکھنے والی، سب کو پال رہا ہے، اور سب کی روزی اللہ نے متعین کر دی، سب کو دے رہا ہے۔ ارے ہم کتنا کھاتے ہیں؟ ہم تو کچھ بھی نہیں کھاتے، ایسی ایسی مخلوق ہے کہ ٹنوں کے حساب سے کھاتی ہے۔ ایک مچھلی ہے بلو ویل، سمندر میں ایک وقت میں 100 ٹن کھانا کھاتی ہے وہ، 100 ٹن، 100 ہاتھی اس کے پیٹ کے اندر کھڑے ہو سکتے، 100 ہاتھی، اتنی بڑی مچھلی۔ اور اللہ پاک اس کو روزانہ جو ہے رزق دے رہا ہے، روزانہ وہ کھا رہی ہے، روزانہ وہ سارا اس کا معاملہ چل رہا ہے۔ ایسی کئی مخلوقات ہیں۔ ارے وہ اللہ تو ایسا پالنے والا ہے دوستو کہ ہمارے رزق کو اللہ نے ایسا متعین کیا ہے کہ آدمی ایک دانہ جب تک اس کا نہیں کھائے گا اس دنیا سے اللہ نہیں اٹھائے گا اس کو۔ یہ یقین کی بات ہے۔ اللہ نے ایسے ایسے رزق رکھا ہوا ہے، ایسے موت کے منہ میں اللہ نے رزق رکھا ہوا ہے، موت کے منہ میں۔ آپ کو پتہ ہے، آپ نے مگرمچھ دیکھا؟ مگرمچھ، کراکوڈائل، وہ کیا کرتا ہے؟ وہ سمندر میں اپنے جانور کا شکار کرتا ہے، اور جب وہ شکار کر لیتا ہے تو اس کے جو جانور کا گوشت ہوتا ہے اس کے دانتوں میں پھنس جاتا ہے، تو وہ پانی کے باہر آتا ہے زمین پر، اور وہ اپنا منہ کھول کر کے ایسے پڑا ہوا رہتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا مگرمچھ اپنا منہ کھول کر کے پڑا ہوا رہتا ہے۔ تو اللہ پاک نے ایک چڑیا بنائی جس کا نام ہے گلدم۔
वो चिड़िया के सर के ऊपर अल्लाह ने कांटा लगाया। वो चिड़िया उसके मुंह में बैठती है, बाकायदा उसका रिस्क देखो अल्लाह ने कहाँ रखा है, एक मौत के मुंह में। वो मगरमच्छ के मुंह में वो बैठती है और जो है उसका रिस्क खाती है। वो गोश्त जो लगा हुआ रहता है वो खिलाल करती है अंदर, वो चुन चुन के उसका दांत साफ करती है। ये भी मस्त पड़ा हुआ रहता है, हाँ कर बा अपना काम तू, और बाद में मैं तेरा काम कर दूंगा। हाँ ये बहुत गद्दार है, ये बेवफा। अभी तक कर तू तेरा काम, बाद में मैं मेरा काम करता हूँ। अभी जब पूरा दांत साफ कर देती है तो इसको खाने के लिए अपना मुंह बंद करता है। तो जैसे ही ये मुंह बंद करता है, अल्लाह ने चिड़िया के सर के ऊपर कांटा लगा ना, वो उसको चुपता है, आइयो बोल के मुंह खोलता है तो इन्हें उड़ के चले कांटा लगा अल्लाह ने उसके सर पे चिड़िया के। वो जैसे ही मुंह बंद करता है उसको खाने के लिए, इसको चुपता है कांटा, आइयो बोल के मुंह खोलता है, वो भाग जाती। कैसा रिस्क, कैसा रोजी देने वाला है। आज हम परेशान हो रहे कि भाई हम करेंगे तो होगा, हम करेंगे तो हम जाएंगे अल्लाह के रास्ते में 4 महीने, तो कैसे होगा कैसे होगा कैसे होगा। ये ईमान की कमजोरी है। हमने अपने खालिक को, मालिक को, अपने परवरदिगार को, अपने अल्लाह की ताकत को पहचाना नहीं। हमने नहीं पहचाना। इसको पहचानने के लिए निकाला जा रहा है कि हर एक ईमान वाला अल्लाह की राह में निकले, अपने ईमान को बनाने की मेहनत करे और सच्ची पक्की तौबा करे। अल्लाह जिंदगी को बदल देगा। अल्लाह की रहीम और करीम ज़ात ऐसे जिंदगी को बदलेगी, ऐसे हिदायत देगी कि लोग देखेंगे, हाँ रिश्तेदार देखेंगे, बीवी देखेंगे, अरे मेरा शौहर ये तो कैसा एवड़ा बेवड़ा था, कैसा आड़ा टेढ़ा था, कैसा सही हो गया। कैसे कैसे लोगों को अल्लाह ने हिदायत दे दिया। हमारे में मैं नया नया जुड़ा था काम के अंदर, ये जमात आई, भाई लोग की जमात, बंबई के, मालूम ना भाई लोग बंबई में, टपोरी 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 भाई लोग को, एक अनीस भाई बोल के जिम्मेदार है अपने मनीष मार्केट के, वो ऐसे ही लोगों को पकड़ते जो अपोटी टपोरी भाईगिरी करते फिरते ना, अर्ची चर्ची लोग को पकड़ के लेके जाते जमात में। तो वो जमात को लेकर आए हमारी मस्जिद में लाए, तो वो सब एकदम स्टाइल में ना भाई, किसी का लंबा बाल, कोई बैगी बलून पहना हुआ है, कोई कुछ कोई कुछ। तो जमात आई, कुछ दिन वक्त गुजारे लोग ने, तो हमारी मस्जिद में जब जमात आई तो आमिर साहब ने जो है ना वो साथी का वो तय कर दिया बात। अब वो एकदम जीन्स टी शर्ट पहन के खड़ा हुआ है, ओ भाई सब लोग जमात में जाने का क्या। फिर उसको तो कुछ आता नहीं बयान करने के लिए, अमीर साहब ने खड़ा कर दिया। अब वो बोल रहा है पब्लिक, भाई फिर क्या हो गया मालूम है कि एक टाइम जो है ना फिरौन अलैहिस्सलाम जो है ना वो पीछे पीछे और मूसा आगे आगे, और घोड़ा भाग रहा है, बोले टपड़े 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 टपड़े। तो बोले क्या बोल रहे हैं। तो वो चीचा लोग बैठे थे ना आगे, वो गुस्से में आ गए। चीचा बोले क्या है, किसको डाके ले गया, क्या बयान कर रहा है। बोले तो चीचा ने बोले क्या बोल रहा है तू। बोले अपने को यही चाहता, तेरे को आता तो इधर आके बोल। और बोले मूसा अलैहिस्सलाम आगे आगे और फिरौन अलैहिस्सलाम पीछे पीछे, और घोड़े की म्यूजिक भी दे रहा, बोले टपड़क 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 टपड़क, ऐसे ऐसे। तो बात चल रही है, तो चीचा जो बैठे हुए गुस्से में आ गए, तो बोल दिए। वे बोले क्या बोल रहे तू। बोले बोले अपने को यही चाहता है, तेरे को आता है तो इधर आके बोल। फिर वो जमात चले गई। कुछ वक्त गुजर गया, फिर एक और एक जमात आई ऐसे ही भाई लोग की। तो वो उसमें से एक नौजवान जो एकदम जीन्स टी शर्ट पहना है, कान में बाली वाली है, और क्या बोल रहा है, वो बोले नबी के तरीके में कामयाबी है। बोले क्या बोल रहा है, नबी के तरीके में काम है। तो वो चीचा बैठे हुए बाजू में, तो वो अपने एक जिम्मेदार थे अब्दुल कादर भाई, मरहूम इंजीनियर थे, वो बहुत पुराने साथी, वो जबरदस्त साथी थे वो। तो अब्दुल कादर भाई को ऐसे वो चीचा टोची मार रहे, देखो क्या बोल रहा है। बोले क्या पहना यार। बोले खुद
کیا پہنا ہے اور کیا اس کا سٹائل ہے اور کیا بول رہا ہے، نبی کے طریقے میں کامیابی ہے. تو پھر اس نے وہی کچھ بات کرتے کرتے پھر وہ بولا نبی کے طریقے میں کامیابی. پھر چچا نے ٹوچی مارے. تو کہا جا رہا میرے کائے کو بولو، اس کو بولو نا یار. قادر بھائی کا ہے نا، قادر بھائی کو پہچانتے نا ایسا. میرا برتھ ڈے تھا، برتھ ڈے، میں جماعت میں نکلا نیا. تو اس زمانے میں اپنا برتھ ڈے مناتے تھے نا بہت. اپنے کو تو معلوم نہیں تھا کہ بھائی کیک ویک کاٹنا یہ غلط ہے، گناہ ہے، یہ سب معلومات نہیں تھی. یہ تو یہودیوں کا طریقہ ہے نا، نصرانی کا. اپنے نبی کا طریقہ نہیں ہے کیک ویک کاٹنے کا. تو اپن بھی سب کرتے تھے وہ سب گناہ، پارٹی کرتے تھے بڑی، اس میں بہت سب گناہ ہوتے، شراب وراب یہ وہ. تو اب اللہ کے راستے میں نکلے اور برتھ ڈے آ گیا میرا. ٹھیک ہے یار، اللہ کے راستے میں بیٹھے ہوئے نماز پڑھ رہے، دعا کر رہے. چلو یار آج پیدائش کا دن ہے. ایک زمانہ تھا کہ جو ہے وہ گناہ کرتے تھے، آج تو اللہ کے گھر میں، اللہ کے راستے میں. تو کیا دیکھتا ہوں کہ قادر بھائی آ رہے ہیں اور قادر بھائی کے ہاتھ میں کیک ہے. قادر بھائی کے ہاتھ میں کیک ہے. آ کے میرے کو لا کے دیے، یہ لو عارف بھائی کیک کھاؤ. ارے بولا قادر بھائی آپ کو کیسے معلوم آج میرا برتھ ڈے ہے؟ بولے نہیں میرے کو نہیں معلوم آپ کا برتھ ڈے، میں تو ایسے ہی لے کر آیا. میں تو ایسے ہی لے کر آیا. تو اللہ کو معلوم ہے کہ میرا بندہ ہر سال اپنے برتھ ڈے کے دن کیک کھاتا ہے، تو اللہ نے کیک کھلایا. سب ساتھیوں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. بولے دیکھو اللہ کی ذات کیسی غیرت والی ہے. اللہ رکھتا نہیں ہے، بندہ کرتا اپنی طاقت کے حساب سے، اللہ دیتا اپنی شان کے حساب سے. تو بہت زبردست ساتھی قادر بھائی. تو چیچا بار بار قادر بھائی کو ٹوچا مار رہے. تو قادر بھائی بولتے ہیں میرے کو کیا بول رہے، اس کو بولو نا یار. خیر ہو گیا، جماعت چلی گئی، وہ جماعت بھی چلی گئی. 3-4 مہینے کے بعد میں ایک جماعت آئی، اور وہ جماعت کے اندر سب ساتھی ماشاءاللہ صافہ باندھے ہوئے، داڑھی جھبا، سنت لباس، ہاتھ میں مسواک، جیب میں مسواک، ہاتھ میں تسبیح. اور ایک ساتھی بیان کرنے لگا کھڑے رہ کے. اچھا وہ چچا لوگ جو ہوتے ہیں نا مسجد، ان کی فکس جگہ رہتی ہے، وہ وہیں بیٹھتے ہو. کوئی دوسرا کے بیٹھ گیا تو غصہ بھی آتا ہے، اے ہٹ جائے میری جگہ ہے وہ. تو وہیں بیٹھے ہوئے اور قادر بھائی کے بازو میں بیٹھے ہوئے. اور وہ ساتھی ایک دم نوجوان، صافہ آفا باندھ کے، امامہ باندھ کے ایک دم. اب وہ ساتھی بول رہا ہے نبی کے طریقے ہی میں کامیابی ہے. تو چچا بولتے ہاں دیکھو یہ صحیح ہے، اس کو یہ ایسا ہونا چاہیے. قادر بھائی دیکھے. پھر وہ لڑکے نے بات کیا، پھر اس نے بولا نبی کے طریقے ہی میں کامیابی ہے. پھر وہ دیکھے کتنا اچھا لگ رہا ہے ایسا بول رہا ہے. تو جو ہے، جو قول ہے وہی فعل ہے، جو زبان پہ بول رہا ہے وہی عمل میں. ارے بولے چچا ذرا غور سے دیکھو، یہ وہی لڑکا ہے 4 مہینے پہلے جو آیا تھا نا، وہ جماعت ابھی کام کر کے واپس آئی ہے. اللہ اکبر. عجیب عجیب زندگیاں بدلتی بھائی، عجیب عجیب. کیسے کیسے یا نوجوان طبقہ بیٹھا ہوا ہے، اس لیے میں بات دہرانا چاہتا ہوں، کیونکہ ایک ذہنوں میں ایک بات آ گئی ہے کہ بھائی ہم ایسا داڑھی ٹوپی رکھ لیں گے اور ہم سنت لباس پہن لیں گے تو بھائی ہمارے کو کوئی خوبصورت لڑکی دیکھے گی نہیں، ہے نا بھائی؟ کوئی ہمارے سے پٹے گی نہیں، کالج میں پٹے گی نہیں. تو اپنے کو ذرا سلو بھائی کا اسٹائل مارنا چاہیے، تھوڑا شاہ رخ بھائی کا اسٹائل مارنا چاہیے، ہے کہ نہیں؟ ایسا آتا ہے دل میں، شیطان ڈالتا ہے. ارے تو یار ایک دم سلمان خان دکھتا ہے، تو ایک دم شاہ رخ خان دکھتا ہے. اب یہ بھی بھائی فارم میں جینس وینس پنک ہیومن کا ٹی شرٹ پہنتا ہے اور تھوڑا باڈی واڈی بنا کے یوں چلتا ہے. ایسا نہیں ہے دوستو. اللہ نے ہمارے مقدر میں جو لڑکی رکھا ہے وہ ہم کو ملے گی، وہ اللہ اس کو بیوی بنائے گا. یہ سب مقدر میں لکھ دیا گیا ہے. وہ کہتے ہیں نا ہماری فصلی کا جوڑا. ہاں، اور جیسے ہم ہوں گے ویسے ہی ہم کو ملے گی. ہم نیک ہوں گے تو ہم کو نیک ملے گی، ہم بدکاری کریں گے تو ہم کو بدکاری کرنے والی ملے گی. یہ بھی ہے. اب اپنے ہاتھ میں ہے کہ اپن نیک کی کرتے ہیں تو نیک ملنا چاہتے ہیں کہ بدکاری کر کے بدکاری میں کرنے والی ملنا چاہتے ہیں. ہمارے ہاتھ میں.
हमारे मुंबई के अंदर एक नौजवान बांद्रा इलाके में रहने वाला है, एकदम खूबसूरत मालदार पैसे वाला, रोजाना नए नए कपड़े, नए नए टी शर्ट, नए नए लिबास, रोजाना जो है नए शूज, नई घड़ी, नया परफ्यूम, गाड़ियां जो नई मॉडल की आती वो, मोबाइल जो नया मॉडल का आता वो, ऐसी जिंदगी गुजारने वाला। साथी देखते माशाल्लाह इतना खूबसूरत बच्चा है ये यार, ये अल्लाह इसको तो कबूल कर ले। अल्लाह ने कबूल कर लिया, तश्कील हो गई, 4 महीने चला गया, 4 महीने गया, बात समझ में आ गई, अरे यार क्या हो रहा है, अपन तो गफलत की जिंदगी गुजार रहे हैं। नबी के तरीके पे आ गया, चेहरा मोहरा लिबास सुन्नत के मुताबिक। हाँ, 4 महीने लगा करके मरकज पहुंचा, दुआ हुआ हुई, उसके बाद अपने घर गया। घर गया तो उसके घर में उसकी दादी, पुराने जमाने की मेम साहब होती ना, बहुत सारी बुढ़िया होती है जो बूढ़ी होने के बाद में भी लाली पाउडर नहीं छोड़ती। आपके औरंगाबाद में है क्या? मुंबई में बहुत है। मुंबई में जाओगे देखोगे, अरे बाप रे, इतनी बुढ़ी बुढ़ी रहेगी, इतना मेकअप करके रहेगी ना, वो अपने आप को जवान बनाना चाहती है, इन लाख जवान बना ले, होता नहीं हो। तो वो भी ऐसी दादी माँ, उसने देखा यार मेरे घर में कौन मौलवी साहब आ रहा है, कौन आ रहा है, गौर से देखिए, अरे तो मेरा पोता है। देखते एकदम खुर्राट, एकदम गुस्से में, अरे बोले ये क्या होलिया बना लिया, ये किसका होलिया इख्तियार कर लिया, ये कौन सा तरीका इख्तियार कर लिया, अरे मैं तेरी शादी के इंतजार में जिंदा हूं, मैं तो ये चाहती हूं कि तेरी शादी हो जाए तो मैं चैन से मर सकूं, अब तुझे लड़की कौन देगा? कौन बोल रही है भाई? अरे बोलो ना, कौन बोल रही है? दादी नहीं, मुसलमान औरत बोल रही है, कलमा पढ़ने वाली मुसलमान औरत बोल रही है, तूने किसका होलिया इख्तियार कर लिया, तुझे लड़की कौन देगा? बुजुर्गों दोस्तों, अल्लाह ने उस नौजवान के दिलो दिमाग में अजीब बात डाली, कहने लगा दादी माँ जिनका हुलिया मैंने इख्तियार किया है ना, अल्लाह ने उनको 11 बीवियां दिया था, तो क्या मुझे एक नहीं देगा? अल्लाह ने उनको 11 बीवियां दिया था, तो क्या मुझे एक नहीं देगा? हाँ दोस्तों, हम अपनी जिंदगी को नबी के तरीके पे लाए तो सही, हम अल्लाह के हुक्मों पर आए तो सही, फिर देखो अल्लाह कैसे करता है। ये रास्ते में निकल के अजीब अजीब लोग क्या क्या कैसे कैसे बन गए यार। अल्लाह ने ऊंचे ऊंचे मकामात दे दिया, वो बड़ा कदरदान है, वो अल्लाह की जात इतनी गयूर, इतनी गैरत वाली और रखता नहीं, बड़ा कदरदान है वो, बड़ा कदरदान। वो कहता है तू एक बालिश आ जा, मैं 2 बालिश आ जाऊंगा, तू एक हाथ आ जा, मैं 2 हाथ आ जाऊंगा, तू चल के आ जा, मैं दौड़ के आ जाऊंगा। 70 माओं का कलेजा रखने वाला खुदा, हाँ, इतना रहीम, इतना शफीक, इतनी मोहब्बत करने वाला कि जर्रे जर्रे बहाने से मगफिरत कर देता है। फाशा औरत ने कुत्ते को पानी पिलाया, अल्लाह ने मगफिरत कर दी, है ना, हदीसों में आता है ना, सुना होगा ना आप लोगों ने। एक शराबी था, शराबी शराब के नशे में धुत जा रहा है, देखा कीचड़ के अंदर, गंदगी के अंदर अल्लाह का नाम एक कागज में लिखा हुआ है, कीचड़ में, गंदगी में, नशे की हालत में देखा, देख करके उठाया, उठा करके उसको ले गया, ले जाकर के उसको धोया, धो करके उसको सुखाया, सुखा करके उसको खुशबू लगाई और खुशबू लगा के ऊंचे मकाम पे रख दिया। शराबी है, बेवड़ा है, ऊंचे मकाम पे रख दिया, सो गया, खाना ना खाया, सो गया। अल्लाह ने बशारत दी, ए मेरे बंदे, तूने मुझे मेरे नाम को गंदगी से उठाया, मेरे नाम को गंदगी से उठाया, जा मैंने भी तुझे गंदगी से उठाया। तूने मेरे नाम को धो करके पाक किया, जा मैंने भी तेरे गुनाहों से तुझको पाक किया। तूने उसको खुशबू लगाई, मैंने भी तुझको खुशबू लगाई। तूने उसको ऊंचे मकाम पे रखा, कल कयामत में मैं भी तुझे ऊंचे मकाम पे रखूंगा।
کہتے کہ صبح جب اٹھے ہیں تو اتنے بڑے اللہ کے ولی بنے، اتنے بڑے اللہ کے ولی بنے کہ جس علاقے اور محلے سے گزر جاتے وہ علاقہ وہ محلہ خوشبوؤں سے معطر ہو جاتا. اللہ نے خوشبو لگائی نا. بہت بڑے اللہ والے بنے. بہت رحیم ہے، بہت رحمان اور رحیم ہے نا. پڑھتے ہیں نا روزانہ سورہ فاتحہ میں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم. لیکن کبھی سوچا ہے کہ کیسا رحمان الرحیم ہے؟ ارے زندے پہ تو زندے پہ معاف کر دیتا ہے، مرنے کے بعد بھی معاف کر دیتا ہے. ایک آدمی بہت بڑا گنہگار، بہت بڑا گنہگار، گناہوں میں زندگی گزار رہا ہے، ہر قسم کے گناہ. انتقال ہو گیا. انتقال ہوا، اللہ کی بارگاہ میں پیشگی ہوئی. اللہ نے نامہ اعمال دیکھا، اللہ نے کہا کہ جاؤ اس کو سزا دو. اب سزا کا سلسلہ شروع ہو گیا. کچھ وقت گزرا، 1-2-3 سال گزر گئے. اچانک اللہ نے فرشتوں سے کہا کہ اس کے عذاب کو روک دو. فرشتے نے کہا باری تعالیٰ یہ تو بہت گنہگار ہے، اس کے نامہ اعمال میں تو بہت گناہ ہے، بہت سزا باقی ہے، آپ نے کیوں روک دیا؟ اللہ نے کہا کہ اس کے انتقال سے پہلے اس کے گھر میں ایک بیٹا ہوا، اس کے ایک بیٹا ہوا، اور اس نے یہ نیت کی تھی کہ میں اپنے اس بیٹے کو قرآن حافظ بناؤں گا، قرآن حافظ بناؤں گا. آج اس کا یہ بچہ مکتب میں جا کر کے یہ کہتا ہے اپنی توتلی زبان سے بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس کا بیٹا مجھے رحمان اور رحیم کہے اور میں اس کو سزا دوں، یہ میری شان کے خلاف ہے. اس کا بیٹا مجھے رحمان اور رحیم کہے، یہ میری شان کے خلاف ہے. جب میں نے بخش دیا. صرف نیت کی تھی اس نے کہ میں اپنے بچے کو قرآن حافظ. یہی ہمارے بڑے کہ ہم نیت کریں کہ اللہ میں اپنی زندگی بدلنا چاہتا ہوں، اے اللہ میں ہدایت چاہتا ہوں، اے اللہ میں تیرے نبی کے طریقے پہ آنا چاہتا ہوں. اللہ کی قسم موت آ گئی تو اللہ کی ذات سے یہ پوری امید ہے کہ اللہ اس نیت کی بنیاد پہ معاف کر دے گا. کرتے ہوئے سارے نیت انشاءاللہ. ہاں توبہ کریں گے سب لوگ. اپنی زندگی کو بدلنے کی فکر کرو دوستو. ایمان کا مل جانا فخر کی بات ہے، لیکن ایمان کا بچا کر لے جانا یہ فکر کی بات ہے. اسی فکر کے لیے مجلسیں لگائی جا رہی ہے، اسی فکر کے لیے جوڑا جا رہا ہے، اور کوئی مقصد نہیں ہے، اور کوئی مقصد نہیں کہ بھائی لوگوں کو بلاؤ. اللہ تعالیٰ بھیج رہا ہے، ہم نہیں آ رہے، ہم نہیں آ رہے. میری طلب بھی کسی کے کرم کا صدقہ ہے. یہ قدم اٹھتے نہیں اٹھائے جاتے ہیں. اللہ بھیج رہا ہے. کل قیامت میں کوئی یوں نہ کہہ سکے اے اللہ ہمیں کوئی سمجھانے والا نہیں آیا تھا، ہم کو کوئی بتلانے والا نہیں آیا تھا. آج دنیا سے لوگ آ رہے ہیں، ملکوں سے لوگ آ رہے ہیں، بادشاہ بھی آ رہے ہیں، فقیر بھی آ رہے ہیں. کیونکہ بادشاہ بھی اس دنیا سے جائے گا اور فقیر بھی اس دنیا سے جائے گا. بادشاہ اپنے ساتھ تخت و تاج لے کر نہیں جاوے گا اور فقیر اپنے ساتھ کٹورا لے کر نہیں جائے گا. ہر آدمی اپنے ایمان اور اعمال کو لے جائے گا، اور اللہ پاک نے اس ایمان اور اعمال کو بنانے کے لیے زندگی ایک موقع دیا ہے کہ جو جتنا محنت کرے گا، جو جتنا اس موقع کا فائدہ اٹھائے گا، اتنا اس کو پھل ملے گا. یہ بونے کی جگہ ہے، آخرت کاٹنے کی جگہ ہے. دنیا کے اندر آم کا پیڑ لگائے گا تو آم کاٹے گا، ببول کا پیڑ لگائے گا تو ببول ہی کاٹے گا. یہ دنیا کا یہ ضابطہ ہے، یہ رابطہ آپ نے دیکھا ہوگا، یہی ہے طریقہ. کبھی آپ نے یہ نہیں دیکھا کہ آدمی نے جو ہے وہ ببول کا پیڑ لگایا اور اس کو آم نکلا ہو، اور کسی نے آم کا پیڑ لگایا اس کو ببول نکلا ہو. جو لگاؤ گے، جو بیج بوؤ گے وہی آئے گا. اسی لیے ہمارے بڑے کہہ رہے، اللہ والے کہہ رہے ہیں، داڑھی میں ٹھوڑی میں ہاتھ لگا کے کہہ رہے کہ بھائی اس دنیا کے اندر آم کا پیڑ بو دو تو وہیں آم کھاؤ گے. شیطان کے دھوکے سے نکل جاؤ. ایک بار ہمت کرو، ایک قدم اٹھاؤ، دوسرا قدم اللہ اٹھائے گا. کیونکہ ہمارے اختیار میں ایک قدم اٹھانا ہے، دوسرا قدم ہم نہیں اٹھا سکتے. دوسرا قدم اگر ہم اٹھائیں گے تو ہم گر جائیں گے. انسان کو اللہ نے اتنا ہی اختیار دیا ہے کہ وہ ایک قدم اٹھا سکتا ہے، دوسرا قدم اٹھائے گا تو گر جائے گا. اللہ تعالیٰ دوسرا قدم اٹھائے گا ہمارے ایک قدم اٹھانے پر.
اسی لیے اللہ کہتا ہے کہ ایک قدم جس نے اپنے نفس پہ رکھ دیا، دوسرا قدم اس کا جنت میں۔ تو نفس کے دھوکے سے بچو، شیطان کے مکر و فریب سے بچو، نیتیں کرو اور ہمتیں کرو، اللہ پاک دیکھو ایسے راستے بتائے گا۔ اسی لیے کہتے ہیں ہمت کر ڈرتا ہے کیا، دیکھ خدا کرتا ہے کیا، ہر تماشے کر کے دیکھا، یہ تماشا کر کے دیکھ، بے ادب جی کے دیکھا، با ادب جی کے دیکھ۔ جئیں گے بھی سب با ادب؟ کون کون جئیں گے؟ ہاتھ اٹھا کے بتاؤ۔ اللہ پاک ہم سب کو قبول فرمائے، پوری امت کو قبول فرمائے۔ اس کے لیے بھائی ہمت کر کے بتاؤ انشاءاللہ۔ بتائیں بھائی ماشاءاللہ۔ میں چاہتا ہوں کہ کہہ دوں دعا سے پہلے، یہ کام اللہ کا ہے اور یہ کام اللہ کے رسول کا ہے، اور اس کام کو ہمیں اللہ اور اس کے رسول کے لیے کرنا ہے۔ سب کریں گے نا بھائی انشاءاللہ؟ کون کون کرے گا ہاتھ اٹھا کے بدلا؟ ماشاءاللہ، اللہ نے عجیب صلاحیتیں دی ہے اورنگ آباد والوں کو، اللہ جزائے خیر دے، کیونکہ میری زندگی کی تبدیلی اس شہر سے ہوئی، اس لیے میں ہمیشہ اس شہر والوں کے لیے بڑی دعائیں کرتا ہوں۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے جب میں پہلی مرتبہ یہاں پر آیا تھا، ہماری جماعت یہاں پہ عجیب ایک ماحول ہو گیا تھا، ہزاروں کا مجمع مسجدوں میں، جہاں جائے وہاں بھیڑ، پوری مسجدیں بھر جاتی، یہاں تک کہ غیر ایمان والے بھی مسجد میں آ جاتے تھے۔ اور نیا نیا موبائل نکلا تھا، کچھ لوگوں کے پاس موبائل ہوتا، کچھ کیمرے لے کر آ گئے تھے، تصویریں اتارتے، یہ کرتے، بھیڑ لگ جاتی۔ تو ایک ساتھی، میں نام نہیں لینا چاہوں گا، ذمہ دار ساتھی ہیں یہاں کے، انہوں نے جب دیکھا کہ اتنا بڑا مجمع میرے پیچھے ہے، اتنے پبلک میرے کو محبت دے رہی ہے، اتنا پیار مل رہا ہے، تو انہوں نے مجھ سے اکیلے میں تنہائی میں ایک سوال کیا۔ کہنے لگے کہ عارف بھائی آپ کو کیسا لگا یہ کام؟ میں نے بولا یار واقعی میں یہ کام بہت زبردست کام ہے اور بہت ضروری کام ہے۔ اسی کام سے مجھے سمجھ میں آتا ہے کہ لوگوں کی اصلاح ہوگی، لوگوں کو ہدایت ملے گی، لوگ جو ہے وہ صحیح راستے پہ آئیں گے، مسجدیں آباد ہوگی، دین زندگی میں آئے گا۔ تو بولے عارف بھائی آپ یہ کام کرنا چاہتے ہو؟ پہلا 3 دن ہے، نیا نیا نکلا ہوں، میں نے بڑے جذبات کے ساتھ میں کہا کہ ہاں میں کام کرنا چاہتا ہوں۔ تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ عارف بھائی میں آپ کو 3 ٹپ دیتا ہوں، آپ اس بات کو 3 بات کو اپنے دل و دماغ میں باندھ لینا، کیونکہ ابھی میں نے یہاں سوال کیا کہ بھائی آپ لوگ یہ کام کرو گے، تو آپ لوگوں نے ساروں نے ہاتھ اٹھایا، تو میں چاہتا ہوں کہ یہ 3 ٹپ آپ لوگوں کو بھی دے دوں۔ اور الحمدللہ آج 25 سال ہو گئے مجھے، میں ان تینوں باتوں کو اپنی ذہن میں رکھ کر کے چل رہا ہوں، اللہ کے فضل سے اللہ آج تک چلا رہا ہے، اور امید ہے کہ موت تک انشاءاللہ چلاؤں گا، آپ کی دعاؤں کا جو ہے محتاج ہوں۔ تو انہوں نے مجھ سے پہلی بات کہی کہ دیکھو عارف بھائی یہ کام جو ہے وہ اپنی ذات کے لیے ہے، یہ کام اپنی ذات کے لیے، دوسرے کے لیے نہیں ہے۔ اگر آپ دوسرے کے لیے سمجھ کر کے کرو گے تو آپ اس کام کو نہیں کر پاؤ گے۔ میں نے کہا کیوں؟ کہا کہ جو محنت کرے گا اللہ اس کو ہدایت دیتا ہے، جو نیت کرے گا، جو محنت کرے گا، جو مجاہدہ کرے گا اللہ اس کو ہدایت دیتا ہے۔ آپ اپنی نیت کر کے آپ محنت کرو گے، آپ مجاہدہ کرو گے تو اللہ پاک آپ کو ہدایت ضرور دے گا۔ ہاں آپ کے کہنے سے اللہ سامنے والے کو ہدایت دے دے یہ اور بات ہے، وہ اللہ کی مرضی ہے، لیکن آپ یہ نیت کر رہے ہو کہ سامنے والے کو ہدایت مل جائے اور میں محنت کروں تو یہ کبھی نہیں ہوگا۔ سامنے والے کو ہدایت مل جائے اور میں محنت کروں یہ کبھی نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے نا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، کہ جو ہدایت کے لیے جد و جہد کرے گا ہم اس کے لیے ہدایت کی راہیں کھولیں گے۔ اب سامنے والے نے تو اپنی کوئی نیت کی نہیں ہے، کوئی محنت کر نہیں رہا ہے، نیت آپ سامنے والی کی کر رہے ہو اور آپ محنت کر رہے ہو، تو فرمایا کہ دونوں محروم ہو جائیں گے، دونوں محروم ہو جائیں گے۔ آپ کو آپ کی ذات کی نیت کرنی ہوگی، آپ محنت کر رہے ہو، آپ کو ہدایت ملے گی۔ تو پہلی بات تو انہوں نے یہ کہی کہ یہ کام اپنی ذات کے لیے، اپنی اصلاح کے لیے، تو میں بولا ٹھیک ہے۔
پھر دوسری بات انہوں نے کہی کہ یہ کام کے اندر کبھی شخصیت پرستی مت کرنا. کیا کہا؟ شخصیت پرستی مت کرنا، کیونکہ یہ کام اللہ کا ہے اور اس کے رسول کا ہے. یہ کام اللہ کا ہے اور اس کے رسول کا ہے. اللہ اور اس کے رسول کے لیے کرنا اور کسی کے لیے نہیں کرنا، کیونکہ ہم سارے انسان ہیں اور سب ہم جو ہے غلطی کے پتلے ہیں. اگر آپ کسی شخصیت کے لیے کام کرو گے اور کل کو آپ کو شخصیت کی اصلیت کا پتہ چلے گا تو آپ جو ہے کام سے جدا ہو جاؤ گے. تو الحمدللہ آج تک میں نے کبھی شخصیت پرستی نہیں کی. کام اللہ اور اس کے رسول کا ہے اور حق وہی ہے اور کام کر رہے ہیں الحمدللہ. تو بات سمجھ میں آئی آپ لوگوں کے؟ ہاں. اور تیسری بات انہوں نے کہی کہ اس کام کے اندر کبھی کسی ساتھی کو قرض مت دینا، قرض مت دینا، بلکہ اس کو قرض حسنات دے دینا. قرض نہیں دینا، قرض حسنات ضرور دے دینا، کیونکہ وہ کس مجبوری میں آیا ہے کیا پتہ نہیں. یا تو آپ اس کو ہدیہ دے دینا کہ بھائی یہ میری طرف سے، اگر آپ سے وہ 1000 روپے مانگ رہا ہے آپ اس کو 500 روپے دے دینا کہ بھائی یہ رکھ لے، میری طرف سے ہدیہ ہے، اس کو ٹینشن مت لینا، دینے کی کوئی کوشش مت کرنا، کیونکہ یہ میری طرف سے ہدیہ ہے. کیونکہ وہ بندہ کسی وجہ سے کسی مجبوری سے وقت پہ نہیں دے پایا تو آپ بدظن ہو جاؤ گے. آپ کہو کہ ممبروں پہ بیٹھ کر کے اتنی بڑی بڑی بات کرتا ہے، تقریر اور بیان کرتا ہے اور میرے پیسے نہیں دیتا. تو الحمدللہ تب سے آج تک میں نے اپنا یہی معمول بنایا. اگر میرے پاس کوئی تقاضا کرتا ہے، میرے پاس رہتا ہے تو میں دے دیتا ہوں، ورنہ کہتا ہوں کہ بھائی یہ میری طرف سے ہدیہ رکھ لے، اپنا کام چلا لے. تو یہ 3 باتیں انہوں نے مجھ سے بتلائی تھی. تو آپ لوگ بھی یہ بات یاد رکھو گے انشاءاللہ، کرو گے یہ کام. اللہ پاک کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. دعا مانگو گا اللہ سے. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. الله لا اله الا هو الف لام میم. الله لا اله الا هو الحي القيوم لا اله الا انت سبحانك انا كنا من الظالمين. لا اله الا انت سبحانك انا كنا من الظالمين. يا احد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم اغفر وارحم امة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ارحم امة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم عزم امة محمد صلى الله عليه وسلم وانت خير الراحمين. یا ارحم الراحمین، یا اکرم الاکرمین، یا حنان، یا منان، یا بدیع السماوات والارض. اے اللہ پاک پروردگار، اے اللہ ہم گنہگار بندے آج آپ کی نسبت پر، اے اللہ آپ کے حبیب کی نسبت پر اکٹھا ہوئے ہیں. اللہ ہمارے اس جڑنے کو، ہمارے اکٹھا ہونے کو، اے اللہ اس مجلس کو بے انتہا قبول فرما لیجئے. اے اللہ ہم سب کی مغفرت فرما دیجئے. اے اللہ ہم ہدایت کے تلاش میں نکلے ہیں، ہم ہدایت کے محتاج ہیں. اے اللہ ہدایت تو آپ کے خزانے میں ہے. اے اللہ آپ ہی ہدایت کے مالک ہو. اے اللہ آپ نے سب کو ہدایت دی ہے. اگر ہدایت آپ کے ہاتھ میں نہ ہوتی اور آپ نے کسی اور کو ہدایت کا مالک بنایا ہوتا تو اللہ حضرت بلال کہتے ہیں کہ مجھ کالے کلوٹے کو کون ہدایت دیتا. اے اللہ مجھ غریب کو ہدایت کون دیتا. اے اللہ آپ نے اچھا کیا جو ہدایت آپ کے ہاتھ میں رکھی ہے، کیونکہ آپ ہی رحمان ہے، آپ ہی رحیم ہے، آپ ہی غفار ہے، آپ ہی ستار ہے. اے اللہ ہم اتنے گنہگار ہیں کہ ہمارے گناہوں پر آپ نے ستاری کا پردہ ڈال رکھا ہے. اے اللہ اگر آپ ستاری کا معاملہ نہ کرے تو اے اللہ ہمارے پاس تو ہمارا سگا بھائی بھی ہمارے پاس نہ بیٹھے. اے اللہ دودھ پلانے والی ماں بھی ہمیں جھڑک دے. اے اللہ دھتکار دے. اے اللہ ہم اتنے گندے ہیں. اے اللہ آپ جانتے ہیں کہ ہم آپ ہی کے بندے ہیں. اے اللہ آپ ہی ہاتھ میں ہدایت ہے. آپ اب ہدایت دے دیجئے اللہ. اے اللہ ہدایت دے دیجئے. اے اللہ آپ روٹھے ہوئے ہیں.
اے اللہ ہم جانتے ہیں کہ آپ ہم سے ناراض ہیں، اے اللہ آپ کی رحمت آپ کے غصے پر غالب ہے، اے اللہ ہمارے گناہوں آسمانوں سے بھی بڑے ہیں، اے اللہ ہمارے گناہ تو بہت بڑے ہیں لیکن آپ کی رحمت اس سے بھی زیادہ وسعت والی ہے، اے اللہ آپ کی رحمت کے صدقے میں آپ ہمیں معاف فرما دیجئے، ہمیں ہدایت دے دیجئے، ہمیں سیدھے راستے پر چلا دیجئے، صراط المستقیم پر چلا دیے، اے اللہ ہم تھک گئے ہیں اللہ، اے اللہ ہم گناہ کرتے کرتے تھک گئے ہیں اللہ، اے اللہ ہم نافرمانی کرتے کرتے تھک گئے اللہ، اے اللہ تھکے ہوئے ہیں، کمزور ہیں، اے اللہ ضعیف ہیں، آپ ضعفا کے رب ہیں، آپ اے اللہ ہم ضعیفوں پر کمزوروں پر اے اللہ رحم کا معاملہ فرما دیجئے، اب ہمیں دین دے دیجئے اللہ، اے اللہ ہدایت کی ہواؤں کو چلا دیجئے، اے اللہ خصوصی طور پہ اس شہر میں اورنگ آباد والوں کو اے اللہ ہدایت دے دیجئے اور عمومی طور پہ پوری امت کو ہدایت عطا فرما دیجئے، پوری امت پریشان ہے اللہ، گناہ کر کر کے اللہ پریشانی اپنے سر پہ ڈھو رہی ہے اللہ، سر پہ لے کر پھر رہی ہیں اللہ، اے اللہ اس گناہوں کے بوجھ سے ہمیں مفت کر دیجئے، اس گناہوں سے ہمیں آزاد کر دیجئے، اے اللہ شیطان کے چنگل سے آزاد کر دیجئے، اے اللہ اپنی پناہ میں لے لیجئے، اے اللہ اپنے نبی والے راستے پر چلا دیجئے، اے اللہ دین پر چلا دیجئے، اے اللہ ہم تو اس لائق نہیں ہیں، ہم تو گنہگار ہیں، اے اللہ لیکن آپ ہم سے کام لے لیجئے اللہ، اے اللہ آپ کے دین کا کام بہت بڑا ہے، آپ نے نبیوں سے لیا، آپ نے صحابہ سے لیا، اے اللہ صحابہ کی زندگی بھی تو اے اللہ زمانے جاہلیت میں گناہوں میں تھی، آپ نے ان کو صحابہ بنا دیا، اے اللہ ہم تو ان کی قدموں کی دھول بھی نہیں ہے اللہ، ان کے قدموں کی دھول بھی نہیں ہے، ان کے صدقے میں اللہ، صحابہ کے صدقے میں، ابو بکر کے صدقے میں، حضرت عمر کے صدقے میں، حضرت عثمان کے صدقے میں، اے اللہ اس صحابہ کے صدقے میں اللہ ہماری مغفرت فرما دیجئے اور ہم سے بھی کام لے لیجئے، ہمیں بھی ہدایت دے دیجئے، اے اللہ ہمارے ایمان کو تکمیل تک پہنچا دیجئے، اے اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرما دیجئے، اے اللہ شیطان نے اپنا پورا جال بچھا رکھا ہے، پورا نیٹ لگا رکھا ہے، اے اللہ ہم کو پھنسا رہا ہے، ہم کو بہکا رہا ہے، اے اللہ شیطان کے چنگل سے بچا لیجئے، ہماری اولاد ہماری نسلوں کو بچا لیجئے، اے اللہ ہماری اولاد ہماری نسلیں نشوں میں مبتلا ہو رہی ہے اللہ، یہ کیسا غضب ہے اللہ، یہ کیسا گناہ ہے اللہ، ہمارے بچے ایک بار اس میں پھنس گئے تو نکل نہیں پا رہے، غیروں نے سازش کر کے اللہ ہمارے بچوں کو نشوں میں مبتلا کر دیا، ہماری بچیوں کو نشوں میں مبتلا کر دیا، ہماری بچیاں ہر سازشوں میں پھنس رہی ہیں، اے اللہ نافرمانیوں پہ اتر گئے، بغاوت پہ اتر گئے اللہ، پاگی بن گئے اللہ، اے اللہ ہمارے گناہوں کی سزا ہماری اولاد کو نہ دینا، ہماری نسلوں کو نہ دینا، اے اللہ یہ اولادیں اور یہ نسلیں یا اللہ یا آپ کے حبیب کی امت ہے اللہ، اے اللہ ہمیں سب کو معاف فرما دیجئے، ہم سب کو معاف فرما دیجئے، ہماری پریشانیوں کو دور فرما دیجئے، دنیا میں جو حالات آ رہے ہیں، جو لوگ سیریا میں اور اے اللہ ترکی میں اللہ جو عذاب میں مبتلا ہو گئے، ہمیں نہیں معلوم یا اللہ یہ آپ کا عذاب ہے یا دشمنوں کی سازش ہے، یا اللہ آپ بہتر جانتے ہیں، اے اللہ آپ ان کی مدد فرما دیجئے، ان کی حفاظت فرما دیجئے، اے اللہ دشمنوں کی دشمنیوں سے بچا لیجئے، ظالموں کے ظلم سے بچا لیجئے، اے اللہ آپ کے دین کی رکن اندازی ڈالنے والوں کی رکن اندازی سے بچا لیجئے، اے اللہ آج ہم میں آپس میں توڑ ہو گیا میرا مالک، اے اللہ آپس میں اللہ، اے اللہ اس دعوت کے کام کی آپ حفاظت فرما لیجئے، ساتھیوں کی حفاظت فرما دیجئے، ساتھیوں کو عمل عطا فرما دیجئے، اے اللہ آپ کے گھر ہمارے لیے بند ہو گئے، اللہ آپ کے گھر ایمان والوں کے لیے بند ہو گئے، آپ کی ناراضگی ہے اللہ، آپ دروازے کھول دیجئے، اے اللہ کام کرنے کے لیے دروازے کھول دیجئے، جماعتیں آتی ہے تو جماعتوں کو مارا جاتا ہے، اللہ آپ کے نبی کے مہمان ہیں اللہ، مار کھا رہے اللہ،
اللہ دھکے کھا رہے ہیں، اللہ رسوا کیا جا رہا ہے، ذلیل کیا جا رہا ہے، ایمان والوں کو ذلیل و رسوا کر رہے ہیں میرے مولا۔ یہ کیسا وقت دکھا دیا آپ نے، اے اللہ کیسا وقت دکھا دیا اللہ۔ اے اللہ سب کو ایک کر دیجئے، اے اللہ سب کو ایک کر دیجئے، اے اللہ ایک جھنڈے کے نیچے پوری امت کو لے کر آ جائیے۔ اے اللہ آپ کے نبی نے پوری امت کو ایک جھنڈے کے نیچے لایا تھا، کلمے کے جھنڈے کے نیچے لایا تھا۔ اے مولانا الیاس صاحب نے بھی سب کو ایک جھنڈے کے نیچے لایا تھا، اے اللہ سب کو ایک کر دیا تھا۔ اے اللہ یہ کیا ہو گیا میرے مولا، یہ کیا ہو گیا؟ اے اللہ مدد فرما دیجئے، اے اللہ نصرت فرما دیجئے، کام کو کھول دیجئے، کام کرنے والے ساتھیوں کی اللہ رہبری فرما دیجئے، اے اللہ حق کی تائید کرنے والا بنا دیجئے، اے اللہ شخصیت پرستی سے نکال دیجئے میرے مولا، شخصیت پرستی سے نکال دیجئے۔ اے اللہ آپ کا کام ہے، آپ کے نبی کا کام ہے، آپ کا دین ہے، اللہ آپ نے وعدہ کیا ہے آپ کے دین کی آپ حفاظت کریں گے، اے اللہ آپ حفاظت کر دیجئے اللہ۔ اے اللہ ہم سب کو قبول فرما لیجئے، جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما دیجئے، جو بیمار ہیں ان کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما دیجئے، جو قرض کے مخروض ہے قرض کی ادائیگی فرما دیجئے۔ آج روزی کے معاملے میں ہم سب پریشان ہیں، اے اللہ ہم نمازیں چھوڑ رہے ہیں، آپ کے نبی نے کہا نمازوں میں روزی ہے، اے اللہ فجر کی نماز میں روزی ہے، اے اللہ فجر کی نماز میں روزی ہے، اللہ ہم سب کو نصیب فرما دیجئے۔ اے اللہ نماز با جماعت پڑھنے کی توفیق عطا فرما دیجئے، اے اللہ روزی کے مسئلوں کو حل فرما دیجئے، ہر ایک مسلمان کے روزی کے اندر وسعت اور فراغی عطا فرما دیجئے، تنگ دستیوں کو دور فرما دیجئے، برکت عطا فرما دیجئے، اے اللہ حفاظت فرما دیجئے، جو مانگا ہو قبول فرما لیجئے، جو مانگنے سے رہ گیا وہ عطا فرما دیجئے۔ محض آپ کے فضل و کرم سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتوں سے دعا قبول فرما لیجئے۔ جزا اللہ محمد والہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔